لیو ٹولسٹائے کی کہانی ایوان ایلیچ کی موت۔ عدالت کی بڑی سی عمارت میں میلوینسکی مقدمے کی سماعت کے ایک وقفے کے دوران عدالت کے اراکین اور سرکاری وکیل ایوان ایگورووچ شیبک کے دفتر میں جمع ہوئے۔ کراسوف کا مقدمہ موضوع گفتگو تھا۔ فیودر واسلیوچ نے بہت گرم ہو کر کہا کہ یہ مقدمہ عدالت کے حد اختیار سے باہر ہے، لیکن ایوان ایگورووچ اپنی رائے سے جوں برابر بھی نہیں ہٹا۔ پیوتر ایوانووچ نے شروع ہی سے اس بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ ذرا ہی دیر پہلے آیا ہوا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ حضرات، اس نے ایک دم کہا، ایوان ایلیچ کا انتقال ہو گیا۔ واقعی؟ لیجئے یہ پڑھیے۔ اس نے فیودر واسلیوچ کو اخبار کا تازہ شمارہ پکڑاتے ہوئے کہا، جس سے اب تک چھاپے خانے کی بو آ رہی تھی۔ سیاہ حاشیے کے اندر لکھا ہوا تھا، پراسکوویا فیودوروونا گولووینا نہایت رنج اور صدمے کے ساتھ سارے عزیزوں اور دوستوں کو اطلاع دیتی ہیں کہ ان کے عزیز شوہر ایوان ایلیچ گولووین رکن عدالت 4 فروری سن 1882 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ جنازہ جمعرات کے دن 1 بجے اٹھے گا۔ ایوان ایلیچ ان سب حضرات کا ساتھی تھا جو اس وقت یہاں جمع تھے، اور یہ سب لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ وہ کئی ہفتے سے بیمار تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ اس کی جگہ پر اب تک کسی کا تقرر نہیں ہوا تھا، لیکن افواہ تھی کہ اس کی موت کے بعد وہ جگہ الکسیف کو مل جائے گی اور الکسیف کی جگہ وینیکوف یا اشٹابل کو ملے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ایوان ایلیچ کے انتقال کی خبر سن کر پہلا خیال جو دفتر کے سب لوگوں کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ اس موت سے خود ان کے یا ان کے دوستوں کے لیے کس قسم کی تبدیلیاں یا ترقیاں ہو سکتی ہیں۔ یقیناً مجھے وینیکوف یا اشٹابل کی جگہ مل جائے گی، فیودر واسلیوچ نے سوچا۔ مجھ سے اس جگہ کا مدت سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اس ترقی سے 800 روبل تو تنخواہ میں اضافہ ہوگا، اور دفتری اخراجات کے لیے جو الاؤنس ملے گا وہ الگ رہا۔ مجھے اپنے سالے کے لیے کالوگا سے تبادلے کی درخواست دے دینا چاہیے۔ پیوتر ایوانووچ نے سوچا، میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی، اور پھر کبھی وہ مجھے یہ طعنے نہیں دے سکے گی کہ میں اس کے میکے والوں کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ وہ اس مرض سے جان بر نہیں ہو سکے گا۔ پیوتر ایوانووچ نے دوسروں سے مخاطب ہو کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، مگر اسے کیا بیماری تھی آخر؟ ڈاکٹر کوئی تشخیص ہی نہیں کر سکے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ہر ڈاکٹر کی ایک الگ تشخیص تھی۔ آخری دفعہ جب میں اسے ملا تھا تو وہ قدرے بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ میں چھٹیوں کے بعد سے اب تک اس کے پاس نہیں جا سکا، بس سوچتا ہی رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی جائیداد وغیرہ تھی یا نہیں؟ اس کی بیوی کی غالباً کوئی چھوٹی موٹی جائیداد ہے، مگر وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ اب تو ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ بے انتہا دور رہتے ہیں یہ لوگ۔ آپ سے دور رہتے ہیں، مگر آپ سے تو ہر چیز دور ہے۔ یہ اس چیز کے لیے مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتے کہ میں دریا کے اس پار رہتا ہوں۔ پیوتر ایوانووچ نے شیبک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پر شہر کے مختلف حصوں کے فاصلے کا ذکر چھڑ گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ عدالت کے کمرے میں چلے گئے۔ علاوہ اس کے کہ اس موت کی خبر نے سب کے دل میں کھلبلی پیدا کر دی اور قیاس آرائیاں ہونے لگیں کہ اس کی وجہ سے دفتر کی ملازمتوں میں کیا کیا تبدیلیاں اور ترقیاں ہو سکتی ہیں، اتنے قریبی شناسہ کی موت سے اس لیے بھی ان میں سے ہر ایک کو کچھ خوشی سی ہوئی کہ مرنے والا وہ خود نہ تھا بلکہ اس کا دوست تھا۔ خوب، وہ مر گیا اور میں زندہ ہوں، ان میں سے ہر ایک نے سوچا یا محسوس کیا۔ ایوان ایلیچ کے زیادہ قریبی شناساؤں یا نام نہاد دوستوں کو بے اختیار یہ خیال بھی آیا کہ اب انہیں رواج کے مطابق جنازے میں شریک ہونے اور اس کے بعد بیوہ کے پاس تعزیت کے لیے جانے کا ناخوشگوار فرض بھی انجام دینا ہوگا۔ ایوان ایلیچ کا فیودر واسلیوچ اور پیوتر ایوانووچ سے زیادہ قریبی دوست اور کوئی نہیں تھا۔ پیوتر ایوانووچ ایوان ایلیچ کا ہم جماعت رہ چکا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک حد تک خود کو اس کا مرہون احسان بھی سمجھتا تھا۔ اس روز دوپہر کے کھانے پر اس نے اپنی بیوی کو ایوان ایلیچ کی موت کی خبر سنائی اور یہ بھی بتایا کہ اب اس کے بھائی کا تبادلہ ہونے اور ان کے حلقے میں آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر معمول کے مطابق آرام کرنے کے بجائے وہ فراک کوٹ پہن کر ایوان ایلیچ کے گھر چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو 2 کرائے کی گاڑیاں اور ایک بند گاڑی پھاٹک پر کھڑی تھی۔ نیچے دیوڑی میں کھوٹیوں کے قریب چمکتی ہوئی سنہری ڈوریوں اور پھندنوں سے آراستہ تابوت کا ڈھکنا دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس 2 خواتین اپنے فر کوٹ اتار رہی تھیں۔
پیوتر ایوانووچ ان میں سے ایک کو جانتا تھا، وہ ایوان ایلیچ کی بہن تھی، دوسری عورت اس کے لیے اجنبی تھی۔ پیوتر ایوانووچ کا دوست ایشوارتس نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اپنے دوست پر پڑی تو اس نے رک کر اسے آنکھ مار دی، گویا کہہ رہا ہو ایوان ایلیچ نے تو سب کچھ چوپٹ کر دیا، لیکن ہمارا اور تمہارا معاملہ ہی اور ہے۔ ایشوارتس کے چہرے انگریزی وضع کے گلمچھوں اور فراک کوٹ میں ملبوس دبلے پتلے جسم سے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ایک قسم کی لطیف متانت اور روب داب کا اظہار ہو رہا تھا، اور متانت کی یہ خصوصیت جو ہمیشہ اس کی مسخری اور پرمذاق طبیعت کے ساتھ اس قدر نمایاں تضاد پیش کرتی تھی، اس وقت خاص طور پر دلچسپ ہو گئی تھی۔ کم از کم پیوتر ایوانووچ کا تو یہی خیال تھا۔ وہ خواتین کو جگہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا، پھر ان کے پیچھے آہستہ آہستہ خود بھی اوپر چڑھنے لگا۔ ایشوارتس جو نیچے آتے آتے رک گیا تھا، اوپر کی سیڑھی پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پیوتر ایوانووچ سمجھ گیا کہ وہ کیوں اس کا منتظر ہے۔ یقیناً وہ یہ طے کرنا چاہتا تھا کہ شام کو تاش کھیلنے کے لیے کہاں ملا جائے۔ خواتین بیوہ کے پاس چلی گئیں اور ایشوارتس نے ابروؤں کے اشارے سے پیوتر ایوانووچ کو بتایا کہ مرحوم کی لاش کس کمرے میں ہے۔ اس کے ہونٹ تو سنجیدگی سے بھینچے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ پیوتر ایوانووچ اندر گیا اور جیسا کہ ایسے موقعوں پر ہمیشہ ہوتا ہے، وہ سوچنے لگا کہ اسے وہاں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، البتہ اتنا وہ جانتا تھا کہ ایسے موقعوں پر صلیب کا نشان بنانے میں کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس کو پکا یقین نہیں تھا کہ اسے سر جھکانا چاہیے یا نہیں، اس لیے کمرے میں داخل ہو کر اس نے صلیب کا نشان بنایا اور سر کو اس طرح جنبش دی کہ اسے سر خم کرنا سمجھا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر بھی ڈالی۔ دو نوجوان جو غالباً مرحوم کے بھانجے تھے اور ان میں سے ایک طالب علم تھا، باہر جاتے ہوئے اپنے اوپر صلیب کا نشان بنا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت بے حس و حرکت کھڑی تھی اور ایک خاتون جس نے عجیب سے انداز سے بھویں چڑھا رکھی تھی اس سے کچھ کانا پھوسی کر رہی تھی۔ فراک کوٹ میں ملبوس جوشیلا اور پرعزم نائب پادری اونچی آواز اور اس انداز میں کچھ پڑھ رہا تھا جس کے سامنے مخالفت کی مجال نہیں ہو سکتی تھی۔ خانسامہ گیراسیم ہلکے پھلکے قدموں سے چلتا ہوا پیوتر ایوانووچ کے سامنے سے گزرا۔ وہ فرش پر کوئی چیز چھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پیوتر ایوانووچ کو فوراً لاش کے سڑنے کی بو کا ہلکا سا احساس ہوا۔ جب وہ آخری دفعہ ایوان ایلیچ سے ملنے آیا تھا تو اس کے کمرے میں گیراسیم کو دیکھا تھا۔ وہ مریض کی تیمارداری کیا کرتا تھا اور ایوان ایلیچ کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ پیوتر ایوانووچ برابر صلیب کے نشان بنا رہا تھا اور تابوت، نائب پادری اور کونے میں میز پر رکھی ہوئی مقدس شبیہوں کی طرف منہ کر کے بار بار ہلکے ہلکے سر جھکا رہا تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ صلیب کے نشان ضرورت سے زیادہ بنا رہا ہے تو اس نے ہاتھوں کی یہ جنبش روک دی اور لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ سب لاشوں کی طرح یہ لاش بھی خاص طور پر بھاری معلوم ہو رہی تھی۔ سب مردوں کی طرح اس کے اکڑے ہوئے اعضا بھی تابوت کے گدوں میں دھسے ہوئے تھے۔ اس کا تکیے پر رکھا ہوا سر مستقل طور پر ذرا آگے جھک گیا تھا اور اس کی پیلی پیلی موم کسی پیشانی، اندر کو دھسی ہوئی کنپٹیوں کے چمکتے ہوئے بال اور بڑی سی آگے کو نکلی ہوئی ناک جو اوپری ہونٹ کو دباتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، یہ سب اعضا خاص طور پر اسی طرح نمایاں تھے جس طرح ہر مردے کے نمایاں ہوتے ہیں۔ ایوان ایلیچ بہت بدل گیا تھا۔ جب پیوتر ایوانووچ نے اسے آخری دفعہ دیکھا تھا اس کے بعد سے اب وہ بہت دبلا نظر آتا تھا، لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اس کے چہرے پر بھی زندگی سے زیادہ موت نے خوبصورتی اور سنجیدگی پیدا کر دی تھی۔ اس کے چہرے کی کیفیت زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا گیا ہے اور اچھی طرح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی یہ کیفیت زندوں کو ایک قسم کی ملامت یا یاد دہانی سی کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ پیوتر ایوانووچ کو یہ یاد دہانی بالکل بے موقع معلوم ہوئی، کم از کم اس کا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسے کچھ گھبراہٹ اور بے چینی سی ہونے لگی، سو اس نے جلدی سے ایک بار پھر صلیب کا نشان بنایا اور باہر چلا گیا۔ گو اسے محسوس ہوا کہ اس کی یہ عجلت اخلاق و آداب کے خلاف ہے۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایشوارتس اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ٹانگیں پھیلائے کھڑا تھا اور پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھوں میں ہیٹ لیے اس سے کھیل رہا تھا۔ اس صاف ستھرے نک سک سے درست اور پرمذاق شخص پر ایک ہی نظر ڈالنے سے اس کے اندر بشاشت اور زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ پیوتر ایوانووچ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ان سب چیزوں سے بالاتر ہے اور افسردہ کن اور غم آگیں تاثرات کے آگے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا پورا وجود زبان حال سے کہہ رہا تھا ایوان ایلیچ کی موت کا واقعہ ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے
کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی روزمرہ کی بیٹھک وغیرہ ملتوی کر دیں۔ کوئی چیز ہمارے آج شام کو مل کر بیٹھنے اور تاشوں کی ایک نئی گڈی کھولنے میں حارج نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ایوان ایلیچ کا ملازم ٹھیک اسی وقت تابوت کے چاروں طرف 4 شمیں سلگا رہا ہوگا۔ ویسے بھی یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہماری آج شام کی تفریح میں کوئی کھنڈت ڈال سکتا ہے۔ اور اس نے کمرے سے گزرتے ہوئے پیوتر ایوانووچ سے زیر لب یہ سب باتیں کہہ بھی دیں اور فیودر واسیلیوچ کے یہاں تاش کھیلنے کے لیے آنے کو کہا۔ لیکن پیوتر ایوانووچ کی قسمت میں اس شام تاش کھیلنا نہیں لکھا تھا۔ موٹی ناٹی پراسکوویا فیودورونا، جس کے کولہے شانوں کے مقابلے میں زیادہ چوڑے چکلے تھے، حالانکہ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کے برعکس دکھائی دے، سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے، سر پر لیس کا اسکارف ڈالے اور تابوت کے پاس کھڑی ہوئی عورت ہی کے سے عجیب و غریب انداز میں بھویں چڑھائے اپنی خلوت گاہ سے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ چند اور عورتیں بھی تھیں جن کو وہ تابوت والے کمرے تک لے گئی اور کہنے لگی، دعا شروع ہونے والی ہے، اندر آ جائیے۔ ایشوارتس نے کچھ مبہم سے انداز میں سر خم کیا اور چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے بیوہ کی دعوت نہ ٹھیک سے قبول کی نہ مسترد۔ پیوتر ایوانووچ کو پہچان کر پراسکوویا فیودورونا نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا، سیدھی اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ ایوان ایلیچ کے مخلص دوست رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک موزوں جواب کی توقع میں پیوتر ایوانووچ کی طرف دیکھا۔ جس طرح پیوتر ایوانووچ جانتا تھا کہ اس کمرے میں اسے صلیب کا نشان بنانے کی توقع کی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی جانتا تھا کہ اس موقع پر اسے بیوہ کا ہاتھ دبانا، ٹھنڈا سانس لینا اور یہ کہنا چاہیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے یہی سب کچھ کیا اور کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ خاطر خواہ فضا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ بھی متاثر تھا اور بیوہ خاتون بھی۔ دعا شروع ہونے تک ذرا میرے ساتھ چلیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، بیوہ نے اس سے کہا۔ لائیے اپنا بازو مجھے دیجیے۔ پیوتر ایوانووچ نے اسے اپنا بازو پیش کیا اور وہ دونوں مکان کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ جاتے ہوئے وہ ایشوارتس کے سامنے سے گزرے، جس نے افسوس بھری نگاہوں سے پیوتر ایوانووچ کو دیکھ کر آنکھ مار دی، گویا کہہ رہا ہو، چوپٹ ہو گیا نا سارا تاش کا کھیل۔ خیر، اب اگر ہم کسی اور کو لے لیں تو برا مت ماننا، اور جب فرصت ملے تو تم 5ویں کھلاڑی ہو سکتے ہو۔ پیوتر ایوانووچ نے اور بھی زیادہ گہرے اور ٹھنڈے سانس بھرے اور پراسکوویا فیودورونا نے احسان مندی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اس کے گلابی کپڑے سے آراستہ ملاقاتی کمرے میں پہنچ کر، جس میں فقط ایک لیمپ کی مدھم سی روشنی ہو رہی تھی، وہ دونوں میز کے پاس بیٹھ گئے۔ پراسکوویا فیودورونا تو صوفے پر بیٹھی اور پیوتر ایوانووچ ایک کمانیاں ٹوٹی نیچی سی چوکی پر جو اس کے بیٹھنے سے چرخ چوں کرنے لگی۔ پراسکوویا فیودورونا نے اسے بتانا چاہا کہ یہ چوکی استعمال نہ کرے، لیکن پھر سوچا کہ اس موقع پر یہ بات کہنا کچھ مناسب نہ ہوگا۔ چوکی پر بیٹھ کر پیوتر ایوانووچ کو یاد آیا کہ جب ایوان ایلیچ یہ کمرہ سجا رہا تھا تو اس نے گلابی پس منظر میں سبز پتوں والے کپڑوں کے بارے میں اس سے صلاح لی تھی۔ صوفے پر بیٹھنے کے لیے میز کے پاس سے گزرتے وقت بیوہ کے سیاہ اسکارف کی لیس میز کی کنداکاری میں الجھ گئی۔ یہ کمرہ فرنیچر اور چھوٹی چھوٹی آرائشی اشیاء سے اٹا پڑا تھا۔ پیوتر ایوانووچ اسے نکالنے کے لیے اٹھنے لگا تو بوجھ سے آزاد کمانیوں نے اسے دھکا سا دے دیا۔ بیوہ خود ہی لیس نکالنے لگی۔ پیوتر ایوانووچ پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا اور باغی کمانیوں کو دبا دیا، لیکن بیوہ سے لیس پوری طرح نہیں نکلی۔ سو پیوتر ایوانووچ پھر اٹھا اور ایک بار پھر چوکی کی کمانیاں اچھلنے اور چرخ چوں کرنے لگیں۔ جب یہ سارا قصہ ختم ہو گیا تو بیوہ نے باریک ململ کا صاف رومال نکالا اور رونا شروع کر دیا۔ لیکن لیس کے قصے اور چوکی کی کمانیوں سے دست و گریبان ہونے کے بعد پیوتر ایوانووچ کے جذبات کچھ سرد سے ہو گئے تھے، سو وہ تیوری پر بل ڈالے بیٹھا رہا۔ ایوان ایلیچ کے خانسامہ سوکولوف نے اندر داخل ہو کر انہیں اس بے ڈھنگی حالت سے نجات دی۔ اس نے آ کر بتایا کہ پراسکوویا فیودورونا کی منتخب کی ہوئی قبرستان کی جگہ کے لیے 200 روبل دینا پڑیں گے۔ بیوہ نے رونا بند کر کے پیوتر ایوانووچ پر ایک شہیدانہ سی نگاہ ڈالی اور فرانسیسی میں اس سے کہا کہ اس کے لیے یہ سب چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ پیوتر ایوانووچ نے اظہار ہمدردی کے طور پر پھر ٹھنڈا سانس بھرا۔ اگر آپ چاہیں تو سگریٹ پی سکتے ہیں، اس نے گویا بڑی فراخ دلی سے لیکن ساتھ ہی مظلومانہ آواز میں کہا، اور یہ کہہ کر سوکولوف کی طرف مڑ کے اس سے قبر کی زمین کی قیمت پر بات چیت کرنے لگی۔
پیوتر ایوانووچ نے سگریٹ سلگایا اور غور کیا کہ بیوہ قبرستان کے مختلف قطعوں کی قیمت وغیرہ کے بارے میں بہت تفصیل سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور آخرکار اس نے بہت سوچ سمجھ کر سیانے پن سے ایک قطعے کا انتخاب کیا۔ جب یہ مسئلہ طے ہو گیا تو اس نے سوز خانوں کو کرائے پر بلانے کا سوال چھیڑا۔ اس کے بعد سوکولوف باہر چلا گیا۔ میں خود ہی سارا انتظام کرتی ہوں، اس نے میز پر رکھے ہوئے البم کو ایک طرف کھسکاتے ہوئے پیوتر ایوانووچ سے کہا۔ یہ دیکھ کر کہ اس کے سگریٹ کی راکھ میز پر گرا ہی چاہتی ہے، اس نے تیزی سے ایک راکھ دانی اسے پکڑا دی اور کہا، اگر میں کہوں کہ صدمے نے مجھے عملی معاملات کی طرف توجہ کرنے کے قابل نہیں رکھا تو یہ محض دکھاوا ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی چیز مجھے تسکین دے سکتی ہے، خیر تسکین تو کیا، اگر کسی چیز سے میرا دھیان بٹ سکتا ہے تو اس سے کہ میں ان کی خاطر کچھ کرتی رہوں۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنا رومال نکال لیا، گویا رونے کی تیاری کر رہی ہو، لیکن یکبارگی اس نے کوشش کر کے ارادہ بدل دیا، اپنے اوپر قابو کر لیا اور سر کو خفیف سا جھٹکا دے کر پرسکون لہجے میں بولنے لگی، مجھے آپ سے ایک کاروباری مسئلے پر مشورہ کرنا ہے۔ پیوتر ایوانووچ نے سر خم کیا، لیکن کمانیوں کی دوبارہ ابھرتی ہوئی بغاوت کو وہیں کے وہیں کچل دیا۔ ان کے آخری دن شدید کرب میں گزرے۔ بہت کرب رہا انہیں؟ اس نے پوچھا۔ بے انتہا۔ وہ آخری دنوں میں مسلسل چلاتے رہتے تھے، کئی منٹ تک نہیں بلکہ کئی گھنٹے تک۔ وہ 3 دن متواتر سانس تک لیے بغیر چلاتے رہے۔ ناقابل بیان حالت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا۔ ان کی چیخیں 3 کمرے ادھر تک سنائی دے سکتی تھیں۔ اف، آپ نہیں جانتے میں نے کیا کچھ جھیلا ہے۔ کیا واقعی آخری لمحے تک ان کا حافظہ کام کر رہا تھا؟ پیوتر ایوانووچ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے بے حد دھیرے سے جواب دیا۔ بالکل آخری وقت، مرنے سے صرف 15 منٹ پہلے انہوں نے ہم سب کو خدا حافظ کہا اور ہم سے درخواست کی کہ واسیہ کو باہر لے جائیں۔ پیوتر ایوانووچ کو ایک ناخوشگوار سا احساس تھا کہ یہ عورت اور وہ خود دونوں ایک قسم کی ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اسے اس شخص کے دکھ اور کرب کا خیال آیا جسے وہ اتنی اچھی طرح جانتا تھا، جسے پہلے وہ ایک خوشباش کھلندڑے اور آزاد منش طالب علم کی حیثیت سے اور پھر ایک اچھے خاصے مرد اور اپنے رفیق کار کی حیثیت سے جانتا تھا، تو اس پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ایک دفعہ پھر وہ پیشانی اور وہ بالائی ہونٹ کو دباتی ہوئی سی ناک اس کی نظروں کے سامنے پھر گئی اور اسے اپنے لیے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ 3 دن 3 رات کا مسلسل کرب اور پھر موت، یہی چیز کسی بھی لمحے مجھے پیش آ سکتی ہے، اس نے سوچا، اور ایک مختصر سے لمحے کے لیے اس پر خوف نے غلبہ پا لیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہی عام خیال اس کی مدد کو آ گیا، اگرچہ خود وہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ کیوں اور کس لیے، کہ موت ایوان ایلیچ کو آئی تھی، اسے نہیں، اور ایسی چیز اس کے ساتھ نہ ہو سکتی ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اسی طرح کے خیالات خام خواہ اسے افسردگی اور مایوسی کے گڑھے میں دھکیل دیں گے، اور ایشوارتس کے چہرے نے اسے اس قدر پرزور اور پراثر طریقے سے بتا دیا تھا کہ افسردگی اور مایوسی سے دور ہی دور رہنا چاہیے۔ اس قسم کے استدلال کی مدد سے پیوتر ایوانووچ کو کچھ قرار آیا اور اس نے واقعی دلچسپی سے ایوان ایلیچ کی موت کی تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں، گویا موت کوئی ایسی چیز ہو جو صرف ایوان ایلیچ ہی کو آ سکتی ہے، خود اسے کبھی نہیں۔ ایوان ایلیچ کے واقعی انتہائی شدید جسمانی کرب کا تفصیلی بیان کرنے کے بعد ہی پیوتر ایوانووچ کو ایوان ایلیچ کی شدید تکلیف اور کرب کا حال صرف اس سلسلے میں سنایا گیا کہ پراسکوویا فیودورونا کے اعصاب پر اس کا کیسا اثر پڑا تھا۔ بیوہ کو کاروباری معاملات پر گفتگو کرنا ممکن معلوم ہوا۔ اوہ پیوتر ایوانووچ، وہ سب کچھ میرے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے، انتہائی تکلیف دہ، اور وہ پھر آنسو بہانے لگی۔ پیوتر ایوانووچ نے ایک بار پھر ٹھنڈا سانس بھرا اور اس کے ناک صاف کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے ناک صاف کر لی تو ایک دفعہ پھر پیوتر ایوانووچ نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیوہ نے پھر بات چیت شروع کر دی، اور اب کی دفعہ وہ سیدھی اس مسئلے کی طرف آ گئی جس کے متعلق پیوتر ایوانووچ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اپنے شوہر کی موت کے سلسلے میں اسے حکومت سے کس طرح اور کتنی پینشن مل سکتی ہے۔ اس نے یہ ظاہر کیا گویا وہ پینشن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، مگر پیوتر ایوانووچ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایسی باتیں جانتی ہے جن سے خود وہ بھی واقف نہیں ہے۔ وہ ہر تفصیل سے واقف ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اپنے شوہر کی موت کے بعد اسے ٹھیک کتنی پینشن پانے کا حق ہے، لیکن وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اضافہ ہونا ممکن ہے یا نہیں۔
پیوتر ایوانووچ نے کوئی ایسا طریقہ سوچنے کی کوشش کی جس کی مدد سے پینشن میں اضافہ ممکن ہو، لیکن چند منٹ تک سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے جواب دیا کہ اس کے خیال میں اس سے زیادہ رقم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور اپنی ہمدردی جتانے کے لیے اس نے حکومت کی کنجوسی پر اسے برا بھلا بھی کہا۔ یہ سن کر بیوہ نے پھر ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور غالباً یہ سوچنے لگی کہ اب یہ ملاقات کس طرح ختم کی جائے۔ پیوتر ایوانووچ اس کا اندیہ سمجھ گیا اور سگریٹ بجھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بیوہ سے ہاتھ ملایا اور باہر ہال میں چلا گیا۔ کھانے کے کمرے میں وہ گھنٹا لٹک رہا تھا جس کا اپنی پرانی چیزوں کے ذخیرے میں اضافہ کر کے ایوان ایلیچ بے حد خوش ہوا تھا۔ وہاں پیوتر ایوانووچ نے پادری اور چند ملاقاتیوں کو موجود پایا جو جنازے میں شریک ہونے کو آئے تھے۔ وہیں اسے ایوان ایلیچ کی خوبصورت بیٹی نظر آئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے تھی اور اس کی وجہ سے اس کی پتلی کمر اور بھی پتلی اور نازک معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے جھنجھلاہٹ، عزم اور ایک حد تک خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے پیوتر ایوانووچ کو دیکھ کر اس طرح سلام کے لیے سر خم کیا گویا وہی قصوروار ہو۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا جو لڑکی ہی کی طرح انتہائی غیر مطمئن اور ناخوش معلوم ہو رہا تھا۔ پیوتر ایوانووچ اسے جانتا تھا۔ وہ ایک دولت مند نوجوان اور مجسٹریٹ تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس نوجوان لڑکی کا منگیتر بھی ہے۔ پیوتر ایوانووچ نے افسردگی سے سر خم کر کے سلام کا جواب دیا۔ وہ اس کمرے میں جانے ہی والا تھا جہاں تابوت رکھا تھا کہ اسے ایوان ایلیچ کا بیٹا زینے کے نیچے دکھائی دیا۔ وہ ہائی اسکول کا طالب علم تھا اور اپنے باپ سے بہت ملتا تھا۔ وہ ایوان ایلیچ کے لڑکپن کی ہو تصویر تھا، قانون کے اس طالب علم کی تصویر جسے پیوتر ایوانووچ اچھی طرح جانتا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور ان میں وہی بات تھی جو زیادہ تر 13-14 سال کے گندے لڑکوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ پیوتر ایوانووچ کو دیکھ کر وہ شرما سا گیا اور تیوری پر بل ڈال لیے۔ پیوتر ایوانووچ نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں لاش رکھی تھی۔ نماز شروع ہو گئی۔ موم بتیاں، سسکیاں، کراہیں، لوبان اور آنسو۔ پیوتر ایوانووچ تیوریوں پر بل سے ڈالے کھڑا رہا اور اپنے سامنے والے لوگوں کی ٹانگوں کو تاکتا رہا۔ اس نے ایک دفعہ بھی لاش یا کسی اور ایسی چیز کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا جو اس پر افسردگی کی کیفیت طاری کر سکتی تھی، اور تقریباً سب سے پہلے وہی کمرے سے باہر گیا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ گیراسیم دوڑتا ہوا اوپر سے آیا اور اپنے طاقتور ہاتھوں سے فر کوٹوں کے انبار میں پیوتر ایوانووچ کا کوٹ تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے کوٹ ڈھونڈ ہی نکالا اور اسے پہنانے لگا۔ کیوں گیراسیم؟ پیوتر ایوانووچ نے کچھ کہنے کی خاطر اس سے پوچھا۔ تمہیں افسوس ہوا؟ اللہ کی مرضی یہی تھی حضور، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، گیراسیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے مضبوط دہقانی دانتوں کی پوری سفید بتی سی نظر آنے لگی۔ پھر اس نے ایک مصروف شخص کی سی تیزی سے دروازہ کھولا، زور سے کوچبان کو پکارا۔ پیوتر ایوانووچ کو گاڑی میں سوار کرایا اور دوڑتا ہوا زینے پر چڑھنے لگا، گویا اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈنے کو بے قرار ہو۔ پیوتر ایوانووچ کو لوبان، لاش اور کاربولک ایسڈ کی بو کے بعد تازہ ہوا میں سانس لینا خاص طور پر خوشگوار معلوم ہوا۔ کہاں چلوں؟ کوچبان نے پوچھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں ذرا دیر کو فیودر واسیلیوچ کے پاس جاؤں گا۔ اور وہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پہلی بازی بس اسی وقت ختم کی ہے، سو وہ اطمینان سے اگلی بازی میں 5واں کھلاڑی ہو گیا۔ ایوان ایلیچ کی جیون کہانی انتہائی سادہ، معمولی اور ساتھ ہی انتہائی خوفناک تھی۔ قانونی کونسل کا رکن ایوان ایلیچ 45 سال کی عمر میں موت سے ہمکنار ہوا۔ وہ ایک سرکاری افسر کا بیٹا تھا جس نے متعدد اور مختلف وزارتوں اور محکموں میں ملازمت کر کے اپنے لیے اس قسم کا کیریئر بنا لیا تھا جو آدمی کو آخر کار ایک ایسے عہدے پر لے آتا ہے جہاں سے اسے ملازمت کی طویل مدت اور اونچے مرتبے کی وجہ سے برطرف کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو واقعی کسی قسم کی اہمیت کا حامل ہو، لہٰذا اسے کوئی نہ کوئی فرضی جگہ دے دی جاتی ہے، لیکن تنخواہ بالکل فرضی نہیں ہوتی۔ وہ 8-10 ہزار روبل کی ٹھوس تنخواہ پر بڑے مزے سے بڑھاپے تک زندہ رہتا ہے۔ پریوی کونسلر ایلیا ایفیمووچ گولووین مختلف بیکار اور بے مقصد اداروں کا بیکار اور بے مقصد رکن اسی قسم کے لوگوں میں سے تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جن میں سے ایوان ایلیچ منجھلا تھا۔ بڑے بیٹے نے اپنے لیے بالکل اپنے باپ کا سا کیریئر بنایا، بس فرق یہ تھا کہ اس کو ایک مختلف وزارت میں ملازمت ملی تھی۔ بہت جلد وہ ملازمت کی اس عمر کو پہنچنے والا تھا جب مفت کی تنخواہ ملتی ہے۔
تیسرا بیٹا زندگی کی دوڑ میں ناکام رہا۔ وہ کئی محکموں میں بدنام ہونے کے بعد اب ریلوے کے محکمے میں کام کرتا تھا۔ اس کا باپ، بھائی اور خاص طور پر بھاوجے سب اس سے ملنے سے کتراتے تھے، اور اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ عام طور پر اس کے وجود کو بھولے ہوئے ہی رہتے تھے۔ بہن کی شادی بیرن گریف سے ہوئی تھی، جو اپنے خسر کی طرح سینٹ پیٹرز برگ ٹائپ کا سرکاری افسر تھا۔ ایوان ایلیچ کو خاندان کا سپوت کہا جاتا تھا۔ وہ نہ تو بڑے بھائی جتنا روکھا سوکھا اور رسم پرست تھا، اور نہ ہی چھوٹے بھائی جیسا لاؤبالی اور ناغبت اندیش۔ وہ ان دونوں کے بین بین تھا، ذہین، خوش باش، زندہ دل اور معقول۔ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں قانون کے طالب علم تھے، لیکن چھوٹے بھائی نے تعلیم ختم نہیں کی کیونکہ وہ 5ویں درجے میں تھا کہ اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ایوان ایلیچ نے بہت اچھی طرح تعلیم ختم کی۔ وہ جب قانون کا طالب علم تھا اس وقت بھی ایسا ہی تھا جیسا باقی تمام عمر رہا، قابل، ہنسمکھ، خوش اخلاق، ملنسار اور اپنے تمام فرائض کی انجام دہی میں نہایت بااصول اور اٹل، اور ہر وہ کام اس کے نزدیک فرض کا درجہ رکھتا تھا جو اس کے افسران بالادست یہ کہہ کر اس کے سپرد کرتے تھے کہ یہ اس کے فرائض میں داخل ہے۔ وہ خوشامدی اور چاپلوس تو کبھی نہیں تھا، نہ بچپن میں نہ اس کے بعد، لیکن لڑکپن ہی سے وہ اس طرح سے اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف کھینچتا تھا جس طرح پروانہ شمع کی طرف۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کے طور طریقے، خیالات اور نظریہ اپنا لیتا تھا اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیتا تھا۔ اس کے بچپن اور لڑکپن کے تمام ولولے ہوا ہو گئے تھے۔ کبھی اس نے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین اور عیاشی میں بھی وقت گزارا تھا، اور اپنی طالب علمی کے آخری زمانے میں آزاد خیالی کی طرف بھی رجوع ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ جبلت کی مقرر کی ہوئی حد اعتدال کے اندر ہی اندر تھا۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں جو اس وقت اسے نہایت گھناؤنی اور مکروہ معلوم ہوتی تھیں، اور اسے خود اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ سماج کے بڑے بڑے ستون بغیر کسی قسم کی جھجک یا رکاوٹ کے یہی سب حرکتیں کرتے ہیں تو وہ بھی انہیں بھول بھال گیا۔ وہ انہیں اچھا تو اب بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب ان گناہوں کی یاد اپنے ساتھ ضمیر کے کچوکے نہیں لاتی تھی۔ جب اس نے قانون کی تعلیم مکمل کر لی اور اس کے باپ نے اسے ضروری ساز و سامان کی تیاری کے لیے کچھ رقم دی تو ایوان ایلیچ نے شارمر کی دکان پر چند سوٹوں کا آرڈر دیا۔ اپنے کوٹ کے پلے پر ایک تمغہ چسپاں کیا جس پر اپنے انجام سے غافل نہ ہو لکھا ہوا تھا۔ ہیڈ ماسٹر سے رخصت ہوا اور ٹھاٹھ سے اپنے دوستوں کے ساتھ دونان ریستوران میں دعوت اڑائی۔ پھر بہترین دکان سے خریدا ہوا شیو اور سنگار کا سامان، بستر، کپڑے، نئے اور فیشنیبل تھیلے اور سوٹ کیس وغیرہ لے کر ایک صوبائی شہر کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ وہاں جا کر حاکم صوبہ کے لیے مخصوص سیکریٹری کا عہدہ سنبھالے جو اس کے باپ کی مدد سے اسے ملا تھا۔ ایوان ایلیچ نے جاتے ہی اس شہر میں بھی اپنے لیے اسی قدر آرام دہ اور خوشگوار زندگی بنا لی جیسی وہ طالب علمی کے زمانے میں گزارتا تھا۔ وہ کام بھی کرتا تھا، اپنا کیریئر بنانے کی فکر بھی کرتا تھا، اور ساتھ ہی خوشگوار اور معقول قسم کی تفریحیں بھی کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے افسر بالادست کے سپرد کردہ کام سے دیہات بھی جاتا تھا، اور ان موقعوں پر اپنے بالادستوں اور ماتحتوں سب کے ساتھ نہایت وقار اور رکھ رکھاؤ سے پیش آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سپرد کیے جانے والے فرائض اتنی باقاعدگی اور ایمانداری سے بجا لاتا تھا کہ اس چیز پر اس کا نازا ہونا بجا تھا۔ ان موقعوں پر اسے عام طور پر مذہبی اصلاحوں کے مخالف سے سابقہ پڑتا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ نوجوان اور سیر و تفریح کا رسیہ تھا، سرکاری فرائض کی انجام دہی کے وقت وہ بے انتہا کمامیز اور رسمی بلکہ سخت اور بے لوچ ہو جاتا تھا۔ لیکن سوسائٹی میں وہ ہمیشہ خوش مزاج اور خوش باش، ہنسمکھ اور خوش اخلاق رہتا تھا، اور اس کی باتیں ظرافت سے پر ہوتی تھیں، جیسا کہ اس کا افسر اور افسر کی بیوی جن کے گھر اس کا آنا جانا تھا کہا کرتے تھے۔ وہ نیک دل اور اچھا لڑکا تھا۔ اس صوبائی شہر میں متعدد خواتین میں سے ایک سے کچھ اس کے تعلقات بھی ہو گئے تھے جو اس بانکے سجیلے نوجوان وکیل کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک درجن سے بھی کچھ معاملہ چل چکا تھا۔ باہر سے آنے والے افسروں کے ساتھ مے نوشی کی محفلیں بھی جمتی تھیں، اور ایک دور دراز کی سڑک کے بالا خانے کی سیریں بھی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے افسر اور اس کی بیوی کی بھی بڑی خوشامد کیا کرتا تھا، لیکن یہ ساری باتیں وہ اس قدر معقول اور باعزت طریقے سے کرتا کہ ان پر حرف رکھنا مشکل تھا۔ یہ سب کچھ فرانسیسی کہاوت کے عین مطابق تھا:
یعنی کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ یہ سب صاف ستھرے ہاتھوں سے، صاف ستھرے کپڑوں میں اور فرانسیسی الفاظ کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ارباب حل وقت کی پسندیدگی اور خوشنودی حاصل تھی۔ ایوان ایلیچ 5 سال تک اس عہدے پر رہا۔ اس کے بعد قانون میں کچھ تبدیلیاں عمل میں آئیں، نئی عدالتیں قائم ہوئیں اور نئے لوگوں کی ضرورت پیش آئی۔ ایوان ایلیچ بھی ان نئے لوگوں میں سے ایک بن گیا۔ اسے مجسٹریٹ کی جگہ پیش کی گئی اور اس نے یہ پیشکش قبول کر لی، حالانکہ اس کا مطلب تھا ایک اور صوبے میں جانا، اپنے موجودہ تعلقات سے الگ ہونا اور نئے سرے سے تعلقات اور رسم و راہ پیدا کرنا۔ ایوان ایلیچ کو ایک رخصتی دعوت دی گئی۔ اس کے دوستوں نے اس کے لیے ایک گروپ فوٹو تیار کروایا اور اسے ایک چاندی کا سگریٹ کیس تحفے میں دیا۔ اس کے بعد ایوان ایلیچ اپنا نیا عہدہ سنبھالنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجسٹریٹ کی حیثیت سے بھی ایوان ایلیچ اسی قدر چال ڈھال، عادات اور اطوار میں درست اور باقاعدہ تھا، معقول اور مہذب تھا۔ اپنے سرکاری اور نجی فرائض کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے میں اسی قدر ماہر تھا اور عام طور پر سب لوگوں سے اسی طرح ہدیہ احترام وصول کرتا تھا جس طرح گورنر کے مخصوص کاموں کی انجام دہی کے زمانے میں۔ ایوان ایلیچ کو اپنا موجودہ عہدہ پہلے عہدے سے کہیں زیادہ دلچسپ اور خوشگوار معلوم ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ اپنی پچھلی ملازمت کے زمانے میں شارمر کی دکان کی سلی ہوئی خوشنما وردی پہن کر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے فکرمند کلرکوں اور موکلوں کے سامنے سے بڑے اطمینان سے جھومتے جھامتے گزر جانا، جو اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے رہ جاتے تھے، اور اپنے افسر کے دفتر میں جا کر اس کے ساتھ چائے اور سگریٹ اڑانا اس کے لیے خاصی دل خوش کن چیز تھی۔ لیکن وہاں اس کے براہ راست ماتحت بہت کم تھے، بس لے دے کر ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس اور مذہبی اصلاحوں کے مخالفین، جن سے اس کا اس وقت سابقہ پڑتا تھا جب اسے مخصوص کاموں سے ضلع بھیجا جاتا تھا۔ اسے اس چیز میں خاص لطف آتا تھا کہ ان لوگوں سے بہت اخلاق سے پیش آئے اور تقریباً رفیقانہ انداز میں ان کے ساتھ بات چیت، بحث مباحثہ کرے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ شخص جسے انہیں چٹکیوں میں مسل ڈالنے کا اختیار حاصل ہے، ان سے نہایت دوستانہ اور سادہ انداز میں پیش آتا ہے۔ مگر ایسے لوگ بہت کم تھے، لیکن اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے سب لوگ بلا استثناء انتہائی بڑے، اہم اور خود آسودہ لوگ، غرض سب اس کے قبضہ قدرت میں تھے۔ بس سرکاری سرخی والے کاغذ پر چند لفظ لکھنے کی دیر تھی اور یہ انتہائی بڑے، اہم اور خود آسودہ لوگ بھی اس کے حضور میں گواہوں بلکہ قیدیوں تک کی حیثیت سے لائے جا سکتے تھے، اور اگر ایوان ایلیچ ان سے بیٹھنے کو نہ کہے تو انہیں کھڑے رہ کر اس کے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ ایوان ایلیچ نے کبھی اپنی اس طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے برعکس اس کا استعمال بڑے اعتدال سے کیا۔ لیکن اس طاقت کی موجودگی کا احساس اور اس کے استعمال میں نرمی اور مہربانی دکھانے کا امکان، یہ چیزیں ایوان ایلیچ کے نزدیک اس نئے عہدے کا سب سے زیادہ پرکشش اور دلچسپ پہلو تھیں۔ اس نے بہت جلد اس فن پر دسترس حاصل کر لی کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں، یعنی جرح کرتے وقت، ان سارے واقعات اور تفصیلات سے دور ہی دور رہے جن کے لیے وہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے براہ راست ذمہ دار نہیں تھا۔ اسی طرح اس نے اس چیز میں بھی بڑی جلدی مہارت حاصل کر لی کہ انتہائی پیچیدہ مقدموں کے لیے بھی اس قسم کی تحریری شکلیں نکالے جو مقدموں کے خارجی پہلوؤں پر اچھی طرح حاوی ہوں، لیکن اس کی ذاتی رائے کا ان میں دور دور کوئی شائبہ بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی ضابطے کی پوری پابندی بھی ہو جائے۔ یہ کام نیا تھا اور سن 1864 کی عدالتی کارروائی کی اصلاحات کو سب سے پہلے عملی شکل دینے والے لوگوں میں سے ایک وہ بھی تھا۔ مجسٹریٹ کی حیثیت سے اس نئے شہر میں آنے کے بعد ایوان ایلیچ نے نئے تعلقات قائم کیے، نئے ملاقاتی بنائے، نیا طرز عمل، نیا معیار اخلاق اور نیا انداز گفتگو اختیار کیا۔ اب کی دفعہ وہ شان اور وقار کے ساتھ مقامی افسروں وغیرہ سے الگ تھلگ اور لیے دیے رہا اور صرف قانون دانوں کے بہترین حلقوں اور دولت مند شرفاء کے طبقے میں دوستیاں کی۔ وہ معتدل طور پر آزاد خیال بن گیا اور سماجی مسائل میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگا، حکومت کی تھوڑی بہت تنقید بھی کرنے لگا۔ وہ لباس کے معاملے میں تو اتنا ہی محتاط رہا، لیکن اب اس نے شیو کرنا چھوڑ دیا اور اپنی داڑھی کو آزادی دے دی کہ جس طرح چاہے پھیلتی رہے۔ اس نئے شہر میں بھی ایوان ایلیچ کی زندگی پہلے کی طرح ہنسی خوشی خوشگوار طریقے سے گزرنے لگی۔ گورنر کے حلقے کے مخالفین کا گروہ بڑا یارباش اور دلچسپ تھا۔ ایوان ایلیچ کی آمدنی بڑھ گئی تھی اور اس نے ویسٹ کھیلنا سیکھ کر اپنی تفریحوں کا دائرہ بڑھا لیا۔
ایوان ایلیچ کو خوش مزاجی سے تاش کھیلنے اور کھیلتے وقت نہایت تیزی اور سمجھداری سے فیصلہ کرنے کا گر آتا تھا، لہٰذا عام طور پر جیت اسی کی ہوتی تھی۔ اس شہر میں 2 سال گزرنے کے بعد ایوان ایلیچ کی ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جو بعد میں اس کی بیوی بن گئی۔ پراسکوویا فیودورونا میخل ایوان ایلیچ کے حلقے کی سب سے زیادہ تیز اور خوب رو لڑکی تھی۔ ان مختلف تفریحات میں جو مجسٹریٹی کے فرائض کے بعد اسے سکون اور آرام بخشتی تھیں، پراسکوویا فیودورونا سے ہلکے پھلکے قسم کا اظہار محبت بھی شامل ہو گیا۔ جس زمانے میں وہ مخصوص کاموں کا کلرک تھا، وہ عام طور پر رقص میں حصہ لیا کرتا تھا، مگر اب شاذ و نادر ہی ناچتا تھا۔ اب وہ اگر کبھی ناچتا تھا تو محض یہ دکھانے کے لیے کہ حالانکہ وہ نئے قوانین کو عملی جامہ پہنانے والا افسر، لیکن ناچنے میں بھی اسے عام لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ لہٰذا وہ کبھی کبھی شام کی محفل کے خاتمے پر پراسکوویا فیودورونا کے ساتھ رقص کر لیتا تھا، اور انہی رقصوں کے دوران میں اس نے اس لڑکی کا دل جیت لیا۔ اسے ایوان ایلیچ سے عشق ہو گیا۔ ایوان ایلیچ نے کوئی خاص طور پر سوچ سمجھ کر پہلے سے شادی کا ارادہ نہیں کر رکھا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی تو اس نے سوچا کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ پراسکوویا فیودورونا ایک اچھے شریف خاندان کی لڑکی تھی، قبول صورت اور دلکش، اور کچھ تھوڑی بہت جائیداد کی مالک بھی۔ ایوان ایلیچ کو اس سے بہتر بیوی مل سکتی تھی، لیکن یہ جوڑا بھی برا نہ تھا۔ ایوان ایلیچ کے پاس تنخواہ تھی اور پراسکوویا فیودورونا کے پاس جائیداد کی آمدنی، اور ایوان ایلیچ کو امید تھی کہ وہ اس کی تنخواہ کے برابر ہی ہوگی۔ پھر یہ کہ ایوان ایلیچ کو اچھی معزز سسرال ملے گی، اور لڑکی خود کیسی میٹھی، پیاری اور حسین تھی۔ پھر اس کے طور طریقے ایسے تھے جو شریف گھرانے کی بہو بیٹیوں کے شایان شان ہیں۔ یہ کہنا کہ ایوان ایلیچ نے اس سے محبت کی بنا پر شادی کی، یا یہ کہ اس لڑکی کو ایوان ایلیچ کے نظریہ زندگی سے اتفاق اور ہمدردی تھی، اتنا ہی غلط ہوگا جتنا یہ کہنا کہ ایوان ایلیچ نے اس سے محض اس لیے شادی کی کہ اس کے حلقے کے لوگوں نے یہ جوڑ پسند کر لیا تھا۔ ایوان ایلیچ نے دونوں ہی وجوہ کی بنا پر اس سے شادی کی۔ اس بیوی کا انتخاب خود اس کے لیے بھی باعث مسرت تھا، اور اسے ارباب حل و عقد کی خوشنودی اور پسندیدگی بھی حاصل تھی۔ ایوان ایلیچ نے شادی کر لی۔ شادی کی تیاری کا زمانہ اور شادی کے فوراً بعد کا زمانہ، جس میں بوس و کنار، نئے فرنیچر، نئے برتنوں، نئے پردوں اور نئی چادروں کا زور و شور تھا، یعنی اس کی بیوی کے پہلی دفعہ امید سے ہونے تک کا زمانہ اچھی طرح گزر گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ دن اتنی اچھی طرح گزرے کہ ایوان ایلیچ کو یہ خیال ہونے لگا کہ شادی بالکل اس آزادی اور بے فکری، خوش باشی اور تفریح کی خوشگوار زندگی میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے جسے اعلیٰ سوسائٹی کی پسندیدگی حاصل ہے، بلکہ وہ تو اس زندگی کو کچھ اور بھرپور بناتی ہے۔ لیکن اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کے بعد اسے ایک بالکل ہی نئی اور غیر متوقع، ناخوشگوار اور نازیبا سی چیز سے سابقہ پڑا، جسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا اسے پہلے سے خیال ہی نہیں آ سکتا تھا، اور اب وہ اس سے چھٹکارا پانے کی بھی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی بیوی نے بغیر کسی وجہ کے محض تریاہٹ کی بنا پر، جیسا کہ وہ کہا کرتا تھا، ان کی خوشگوار اور باعزت زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈالنا شروع کر دیا۔ خام خواہ اس کے دل میں رشک و رقابت کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے لگی کہ وہ ہر وقت اس کا منہ دیکھا کرے، اس کی طرف زیادہ توجہ کرے، اور خود وہ شوہر کی ہر بات میں عیب نکالنے لگی اور بڑے ناخوشگوار اور نازیبا طریقے سے اس سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ شروع میں تو ایوان ایلیچ کو امید تھی کہ اگر وہ اپنا وہی مرنج اور شریفانہ انداز قائم رکھے گا جو ہمیشہ اس کی کامیابی کا ضامن رہا ہے، تو اسے اس ناخوشگوار صورتحال سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس نے اپنی بیوی کی بدمزاجی اور برہمی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اور وہی پہلی سی بے فکری اور سہل اصولی کی خوشگوار زندگی گزارتا رہا۔ وہ اپنے دوستوں کو تاش کھیلنے کے لیے مدعو کرتا رہا اور خود کلب اور دوستوں کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن ایک موقع پر اس کی بیوی نے اسے وہ بے نقص سنائی، اور اس کے بعد بھی ہر دفعہ جب وہ اس کی فرمائشیں پوری نہ کرتا تو وہ غضبناک ہو کر اسے ایسی صلواتیں سناتی کہ ایوان ایلیچ حیران پریشان رہ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بیوی نے پوری طرح تہیا کر لیا تھا کہ جب تک وہ اس کی حکومت کے آگے سر نہیں جھکائے گا تب تک بگ جھک سے باز نہیں آئے گی، اور اس کی حکومت قبول کرنے کا مطلب تھا کہ ایوان ایلیچ بھی گھر گھسنا بن کر اسی کی طرح پژمردہ اور دلگیر بیٹھا رہے۔ اب ایوان ایلیچ کو پتا چلا کہ شادی شدہ زندگی کم سے کم ایسی بیوی کے ساتھ ہمیشہ ایک خوشگوار اور باعزت زندگی کے ہم معنی نہیں ہوتی،
بلکہ اور الٹا زندگی کے کیف و رنگ اور معقولیت کے لیے خطرہ ہوتی ہے، لہٰذا اسے اس خطرے کی مدافعت کے لیے مسلح ہو جانا چاہیے۔ سو ایوان ایلیچ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس کا کام ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے پراسکوویا فیودورونا کچھ مروب ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے کام اور اس سے متعلقہ تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو اپنی بیوی کے خلاف لڑنے اور اپنی آزادی قائم رکھنے کا وسیلہ بنا لیا۔ پہلے بچے کی پیدائش کے ساتھ طرح طرح کے مسائل اور الجھنیں بھی آئیں، مثلاً دودھ پلانے کا مسئلہ اور ماں اور بچے کی اصلی اور فرضی بیماریاں وغیرہ، جن سے ایوان ایلیچ کو کوئی واقفیت نہیں تھی، مگر اس سے توقع کی جاتی تھی کہ ان سے دلچسپی اور ہمدردی کا اظہار کرے، اور اسی لیے ایوان ایلیچ کے لیے خاندان سے باہر اپنے لیے ایک گوشہ عافیت بنانا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ جوں جوں اس کی بیوی کا چڑچڑاپن، جھلاہٹ اور مطالبات بڑھتے گئے، وہ دفتر کو اپنی زندگی کا مرکز ثقل بناتا گیا، اسے اپنے کام سے زیادہ لگاؤ ہو گیا اور اس میں ہمیشہ سے زیادہ ترقی کی امنگ اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ بہت جلد اپنی شادی کے 1 سال کے اندر ایوان ایلیچ کو اندازہ ہو گیا کہ شادی شدہ زندگی کی بدولت بعض سہولتیں تو ضرور میسر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود واقعی یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ اور کٹھن ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ شادی شدہ زندگی کے سلسلے میں اگر آدمی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب ہے سماج کی پسندیدگی اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر بظاہر معقولیت اور شرافت کا جامہ پہنے رہنا، تو اسے چاہیے کہ اپنے لیے اسی طرح خاص اصول بنا لے جس طرح ملازمت کے سلسلے میں بنائے جاتے ہیں۔ سو ایوان ایلیچ نے اپنے لیے ایسے اصول بنا لیے۔ وہ شادی شدہ زندگی سے صرف گھر کے کھانے، بیوی، بستر اور سب سے بڑھ کر رسمی اخلاق و آداب کی پابندی کا مطالبہ کرتا تھا، کیونکہ رسمی اخلاق کی پابندی پر سوسائٹی کی پسندیدگی کا دار و مدار تھا۔ اس کے علاوہ وہ خانگی زندگی میں لطف و مسرت کا جویا بھی تھا۔ اگر اسے یہ چیز مل جاتی تھی تو شکر گزار ہوتا تھا، لیکن جب اس کے بجائے اسے گلے شکووں، بڑبڑاہٹ اور چڑچڑاہٹ سے واسطہ پڑتا تو وہ فوراً اپنی کاروباری دنیا کے الگ تھلگ گوشہ عافیت میں پناہ لے لیتا اور اسے وہاں کچھ راحت اور مسرت مل جاتی۔ ایوان ایلیچ کے محنت اور خوش اسلوبی سے کام کرنے کی وجہ سے اسے اپنے بالادستوں کی خوشنودی حاصل ہو گئی اور 3 سال کے اندر اسے سرکاری وکیل کا مددگار بنا دیا گیا۔ نئے فرائض اور ان کی اہمیت، لوگوں پر مقدمہ چلانے اور جیل بھیجنے کا اختیار، مجمع عام کے سامنے تقریریں کرنا اور نئے عہدے میں سرخروئی اور کامیابی، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایوان ایلیچ اپنے کام میں اور زیادہ دلچسپی لینے اور زیادہ منہمک رہنے لگا۔ ان کے اور بچے ہوئے، اس کی بیوی دن بدن زیادہ بدمزاج، چڑچڑی اور لڑاکا ہوتی گئی، لیکن ایوان ایلیچ نے اپنی خانگی زندگی کے لیے جو اصول اپنا رکھے تھے، انہوں نے اسے بیوی کی شکایتوں اور بڑبڑاہٹوں سے تقریباً محفوظ کر دیا تھا۔ اس شہر میں 7 سال ملازمت کرنے کے بعد ایوان ایلیچ کو ایک اور شہر کا سرکاری وکیل مقرر کر دیا گیا۔ وہ اپنے خاندان سمیت وہاں منتقل ہو گیا۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا اور اس کی بیوی کو وہ جگہ پسند نہیں آئی۔ ایوان ایلیچ کو تنخواہ زیادہ ملنے لگی تھی، مگر اخراجات زندگی بھی بڑھ گئے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ 2 بچے مر گئے اور اس کی وجہ سے ایوان ایلیچ کے لیے خانگی زندگی پہلے سے بھی زیادہ ناخوشگوار ہو گئی۔ اس نئے شہر میں انہیں جو بھی تکلیف ہوتی یا مصیبت پیش آتی، اس کے لیے پراسکوویا فیودورونا اپنے شوہر کو قصوروار ٹھہراتی۔ میاں بیوی جس موضوع پر بھی گفتگو شروع کرتے، اس پر وہ پہلے کبھی نہ کبھی لڑ چکے ہوتے تھے، خاص طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر اس بات کا اور بھی زیادہ اطلاق ہوتا تھا۔ ہمیشہ ان کی پرانی لڑائیوں کے نئے سرے سے ابھر آنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ ان کی زندگی میں عشق و عاشقی کے دور بھی آتے تھے، مگر وہ محض چند روزہ ہوتے تھے۔ وہ تو بس جزیرے تھے جن پر یہ جوڑا ذرا دم لینے کو رکتا تھا اور ایک بار پھر اس ڈھکی چھپی دشمنی کے سمندر میں کود پڑتا تھا جس کا اظہار مکمل بیگانگی کی شکل میں ہوتا تھا۔ اگر ایوان ایلیچ یہ سمجھتا کہ یہ بیگانگی اور باہمی اجنبیت غیر مناسب ہے تو ممکن تھا کہ اسے اس چیز سے تکلیف پہنچتی، لیکن وہ تو اب عرصے سے اس قسم کے تعلقات کو نہ صرف نارمل سمجھنے لگا تھا بلکہ کوشش یہ کرتا تھا کہ صرف ایسے ہی تعلقات قائم رہیں۔ وہ خود کو خانگی زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ انہیں اپنے لیے درد سر نہ بننے دے اور نازیبا اور نامناسب حد تک نہ پہنچنے دے۔ یہ مقصد اس نے اس طرح حاصل کیا کہ وہ کم سے کم وقت گھر پر گزارتا اور جب اسے گھر پر وقت صرف کرنے سے کوئی مفر نہ ہوتا تھا
تو وہ غیروں کی موجودگی کو اپنے سکون اور عافیت کا ذریعہ بناتا۔ اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز تھی اس کا کام، اس کے فرائض منصبی کی دنیا اس کی زندگی کی واحد دلچسپی تھی، اور اس دلچسپی میں وہ پوری طرح منہمک رہتا تھا۔ اپنی طاقت کا احساس، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا اختیار، عدالت میں داخل ہوتے وقت اور اپنے ماتحتوں سے بات کرتے وقت اپنے روب داب اور بھاری بھرکم پن کا احساس، بالا دستوں اور ماتحتوں کے درمیان اپنی ہر دل عزیزی، مقدموں سے عہدہ برا ہونے میں مشاق اور ماہر ہونا اور اپنی اس مہارت پر فخر و ناز، یہ سب چیزیں اس کو تسکین اور خوشی عطا کرتی تھیں۔ یہ چیزیں اور ان کے علاوہ اپنے رفیقان کار سے گفتگو، دعوتیں جن میں وہ شریک ہوتا تھا اور ویسٹ کی بازیاں، ان سب نے اس کی زندگی کو بھرپور بنا دیا تھا۔ مجموعی طور پر ایوان ایلیچ کی زندگی بالکل اس کی مرضی کے مطابق تھی، یعنی خوشگوار، مہذب اور معقول۔ کوئی 7 سال اور اس کی زندگی اسی ڈھرے پر چلتی رہی۔ اب اس کی بیٹی ایک 16 سالہ دوشیزہ ہو چکی تھی، اس کا ایک اور بچہ مر چکا تھا اور صرف ایک بیٹا رہ گیا تھا جو اکثر ماں باپ کی باہمی نزاع کا سبب بنتا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایوان ایلیچ چاہتا تھا کہ اسے قانون کے مدرسے میں بھیجا جائے، اور پراسکوویا فیودورونا نے میاں کی ضد میں اسے عام ہائی اسکول میں داخل کر دیا تھا۔ لڑکی گھر پر تعلیم پا رہی تھی اور اس کی ذہنی اٹھان اچھی تھی، لڑکا بھی برا طالب علم نہیں تھا۔ اس طرح ایوان ایلیچ نے اپنی شادی شدہ زندگی کے 17 سال گزار دیے تھے۔ وہ اب ایک تجربے کار سرکاری وکیل تھا۔ اس نے بہت سی اچھی پیشکشیں قبول نہیں کی تھیں کیونکہ اسے ان سے بھی بہتر کی امید تھی، لیکن اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا سکون درہم برہم کر دیا۔ ایوان ایلیچ کی بڑی پرانی آرزو تھی کہ اسے کسی یونیورسٹی والے شہر کی عدالت کا سب سے بڑا جج بنا دیا جائے، لیکن نامعلوم کس طرح گوپے اس سے بازی لے گیا اور اس نے یہ عہدہ حاصل کر لیا۔ ایوان ایلیچ کو یہ چیز بہت ناگوار گزری۔ وہ چڑچڑا ہو گیا، مختلف لوگوں پر الزام لگائے، برا بھلا کہا اور گوپے اور اپنے افسروں سے لڑ پڑا۔ لوگوں میں اس کے لیے پہلی سی گرم جوشی باقی نہیں رہی، اور جب اگلا تقرر ہوا تو ایک بار پھر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سن 1880 میں پیش آیا۔ ایوان ایلیچ کی زندگی میں یہ سال سب سے زیادہ منحوس ثابت ہوا۔ ایک طرف تو اس کی تنخواہ اس کے خاندان کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی، دوسری طرف اس کی توہین کی گئی تھی، اور جس چیز کو وہ انتہائی سنگ دلانہ بے انصافی سمجھتا تھا اسے دوسرے لوگوں نے بالکل معمولی چیز سمجھ کر ٹال دیا۔ اور تو اور اس کا باپ تک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بیٹے کی مدد کرنا اس کا فرض تھا۔ ایوان ایلیچ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر شخص نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا 3500 روبل تنخواہ پانا بالکل نارمل بات تھی، بلکہ اسے اس چیز کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ صرف اسی کا دل جانتا تھا کہ اس کے سلسلے میں انصاف کے گلے پر جو چھری پھیری گئی تھی، اس کا احساس، اس کی بیوی کا مسلسل اسے کچوکے دینا اور تانے تشنوں سے اس کا دل دکھانا، اور چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلانے کے سبب اس پر جو قرض لد گیا تھا، ان سب چیزوں نے مل کر اس کی زندگی کو بالکل نارمل نہیں رہنے دیا تھا۔ اس سال گرمی کی چھٹیوں میں وہ بیوی بچوں سمیت گاؤں میں اپنے سالے کے یہاں جا کر رہا تھا تاکہ اخراجات میں کچھ کمی ہو۔ وہاں ایوان ایلیچ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ زندگی میں پہلی بار بیزاری اور اکتاہٹ سے آشنا ہوا۔ اس کی اکتاہٹ ناقابل برداشت ہو گئی، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا ہی چاہیے۔ اس نے ایک پوری رات آنکھوں میں کاٹی، وہ تمام رات برآمدے کے چکر لگاتا رہا، اور اس دوران میں اس نے فیصلہ کیا کہ اسے پیٹرزبرگ جا کر اپنا تبادلہ کسی اور وزارت میں کرانا چاہیے، اور اس طرح ان لوگوں کو سزا دینا چاہیے جو اس کی قدر و قیمت نہیں پہچان سکے۔ اگلے دن اپنے سالے اور اپنی بیوی کی مخالفت کے باوجود وہ پیٹرزبرگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جانے میں اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، اپنے واسطے کوئی ایسا عہدہ حاصل کرنا جس میں اسے 5000 روبل مل سکے۔ کس محکمے یا وزارت میں اور کس نوعیت کا کام ہو، اس چیز کی اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اس کی تو بس یہ خواہش تھی کہ کوئی بھی جگہ ہو، خواہ وہ انتظامیہ کی ہو یا بینک یا ریلوے کا محکمہ ہو، ملکہ ماریا کے دفتروں میں سے کوئی ہو یا چنگی کا محکمہ ہو، کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے جس میں 5000 روبل تنخواہ ملتی ہو۔ صرف ایک چیز ضروری تھی، وہ یہ کہ 5000 روبل ملیں اور ایک ایسی وزارت میں کام کرنے سے چھٹی مل جائے جو اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتی۔ اس سفر میں اسے خلاف توقع اور حیرت انگیز کامیابی ہوئی۔ جب اس کی ٹرین کورسک پہنچی
تو وہاں اس کا ایک دوست ایلن بھی اس کے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سوار ہوا۔ اس نے ایوان ایلیچ کو بتایا کہ کورسک کے گورنر کا ابھی ایک تار آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ وزارت میں ایک اہم تبدیلی ہونے والی ہے، یعنی پیوتر ایوانووچ کی جگہ ایوان سیمونووچ کا تقرر ہونے والا ہے۔ یہ مجوزہ تبدیلی روس کے لیے تو جو اہمیت رکھتی ہو سو رکھتی ہو، اس کے علاوہ ایوان ایلیچ کے لیے بھی اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ ایک نئے شخص پیوتر پیٹرووچ، اور جیسا کہ قرائن سے معلوم ہوتا تھا اس کے دوست زخار ایوانووچ کی ترقی ایوان ایلیچ کے لیے بہت مبارک اور خوشگوار تھی۔ زخار ایوانووچ ایوان ایلیچ کا دوست اور ساتھی تھا۔ ماسکو میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ پیٹرز برگ میں ایوان ایلیچ زخار ایوانووچ سے ملنے پہنچا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ اسی وزارت میں جس کا قانون سے تعلق تھا اپنے دوست کو ضرور کوئی نہ کوئی جگہ دلوا دے گا۔ ایک ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی کو اس مضمون کا تار بھیجا: زخار کا ملر کی جگہ تقرر ہوا، میرا پہلی رپورٹ کے بعد تقرر ہوگا۔ اور اس تبدیلی کی بدولت ایوان ایلیچ کا غیر متوقع طور پر اپنی پہلی وزارت ہی میں ایک ایسے عہدے پر تقرر ہو گیا جو اس کے ساتھیوں سے 2 درجے اونچا تھا۔ اسے 5,000 روبل تنخواہ ملنا طے ہوئی اور 3,500 روبل جائے سکونت بدلنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے منظور ہوئے۔ اپنے مخالفوں اور اس وزارت کے خلاف اس کے دل میں جو کچھ غبار بھر گیا تھا وہ اسے بھول بھال گیا اور بہت خوش ہوا۔ ایوان ایلیچ گاؤں لوٹا تو اتنا حشاش بشاش اور آسودہ خاطر تھا جتنا عرصے سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ پراسکوویا فیودورونا بھی باغ ہو گئی اور وقتی طور پر ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی۔ ایوان ایلیچ نے بتایا کہ پیٹرز برگ میں لوگ اس سے کس قدر اخلاق سے ملے، اس کے دشمنوں کا کس طرح منہ کالا ہوا، اب انہوں نے کس طرح اس کی چاپلوسی کرنا شروع کر دی تھی، اور پیٹرز برگ میں اس پر ارباب حل وقت کی نظر عنایت ہونے سے ان کو کتنا حسد ہو رہا تھا۔ پراسکوویا فیودورونا نے بڑے غور اور توجہ سے اس کی باتیں سنی اور یہ ظاہر کیا کہ ایک ایک لفظ پر یقین کر رہی ہے۔ اس نے ایوان ایلیچ کی کسی بات میں مخالفت نہیں کی اور اس سلسلے میں طرح طرح کے منصوبے بنانے میں مصروف ہو گئی کہ وہ لوگ نئے شہر میں کس طرح رہیں گے۔ ایوان ایلیچ یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے منصوبوں میں ہم آہنگی ہے اور وہ دونوں عام طور پر ہم رائے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس بار چھوٹی سی بدمزگی اور ناگواری کے بعد اب ایک بار پھر اس کی زندگی خوشگوار، معقول اور باعزت طریقے سے گزرنے لگے گی، اور اس کے نزدیک ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ایوان ایلیچ صرف چند روز کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اسے 10 ستمبر کو اپنا عہدہ سنبھالنا تھا اور اس کے علاوہ اسے نئے شہر میں رسنا بسنا، اپنا تمام سامان قصبے سے لانا، بہت سی نئی چیزیں خریدنا اور بہت سی نئی چیزوں کا آرڈر دینا تھا۔ مختصر یہ کہ اسے اپنی زندگی کو ایک ایسے مستقل ڈھرے پر ڈالنا تھا جس کے بارے میں اس نے پہلے ہی سوچ سمجھ کر طے کر لیا تھا اور جس کی بیوی نے بھی دل میں تقریباً وہی آس لگا رکھی تھی۔ اب ان کو یہ کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم خیال اور ہم رائے ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی ایک دوسرے سے بہت کم ملاقات ہونے لگی، تو ان کے آپس میں اتنے دوستانہ تعلقات ہو گئے جتنے ان کی شادی شدہ زندگی کے بالکل ابتدائی دنوں کے بعد سے اب تک نہیں ہوئے تھے۔ ایوان ایلیچ نے شروع میں تو یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو بھی فوراً اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر اپنے سالے اور سلحج کے اصرار پر، جن کو یک بارگی اس سے اور اس کے کنبے سے بڑی محبت اور یگانگت پیدا ہو گئی تھی، وہ اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ ایوان ایلیچ اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ اپنی کامیابی اور بیوی سے اچھے تعلقات کی بدولت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو تقویت بخشتی تھیں۔ اس کے اوپر مسرت اور شادمانی کی جو کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس نے کسی وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسے بڑا اچھا اور خوشنما فلیٹ مل گیا۔ وہ اور اس کی بیوی بس ایسے ہی فلیٹ کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس میں ایک کشادہ اور اونچی چھت والا پرانی وضع کا ملاقاتی کمرہ اور ایک فراخ اور آرام دہ مطالعے کا کمرہ بھی تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے اچھے کمرے تھے۔ اس کے بیٹے کی تعلیم کے لیے ایک موزوں کمرہ تھا۔ غرض ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان خاص طور پر انہی کے لیے بنایا گیا ہو۔ ایوان ایلیچ نے اسے آراستہ کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس نے خود ہی دیواروں کے کاغذ منتخب کیے، فرنیچر، پردے اور صوفوں اور کشنوں کے کپڑے خریدے۔ فرنیچر اس نے زیادہ تر پرانی وضع کا خریدا جو اسے خاص طور پر نیا معلوم ہوتا تھا۔ ہر چیز بڑھتی، نکھرتی اور سنورتی گئی، یہاں تک کہ اس نے مکان کے سلسلے میں اپنا جو نصب العین بنایا تھا وہ حاصل ہوتا نظر آنے لگا۔ گھر کی آرائش اور سجاوٹ ابھی آدھی ہوئی تھی کہ اسے وہ اپنی توقعات سے کہیں بڑھ چڑھ کر معلوم ہونے لگی۔ وہ اپنی چشم تصور سے دیکھ سکتا تھا کہ جب اس کے گھر کی آرائش مکمل ہو جائے گی تو وہ کس قدر خوبصورت، خوشنما اور معیاری معلوم ہوگا۔
بدذوقی اور عامیانہ مذاق سے بالکل پاک صاف۔ وہ رات کو سویا تو اس کے تخیل میں مکمل طور پر آراستہ ڈرائنگ روم کی تصویر موجود تھی۔ اس نے نامکمل ملاقاتی کمرے پر ایک نظر ڈالی تو اس کی چشم تصور میں کمرے کی تصویر پھر گئی۔ آتش دان، پردہ، کتابوں کی الماری، گویا لاپرواہی سے جگہ جگہ رکھی ہوئی کرسیاں، دیواروں پر لٹکی ہوئی نفیس چینی کی پلیٹیں، مناسب جگہ رکھے ہوئے کانسے کے مجسمے۔ اسے یہ سوچ سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ اس کی بیوی اور بیٹی جو اسی کی طرح ایسی چیزوں کا ذوق رکھتی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر کس طرح اش اش کر اٹھیں گی۔ ابھی تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ ایسی چیزیں دیکھیں گی۔ خاص طور پر پرانے فرنیچر کے سستا ملنے کے معاملے میں تو وہ واقعی خوش قسمت تھا، اور اس فرنیچر نے ہر چیز کو ایک خاص نفاست اور خوش ذوقی کا رنگ بخش دیا تھا۔ خطوں میں وہ جان بوجھ کر ہر چیز کو ذرا کم کر کے بتاتا تھا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ دنگ رہ جائیں۔ وہ ان چیزوں میں اتنا کھویا رہتا تھا کہ اس زمانے میں وہ اپنے نئے فرائض منصبی تک میں اپنی توقع سے کم دلچسپی لے رہا تھا، حالانکہ اسے عام طور پر انہی میں سب سے زیادہ آسودگی ملتی تھی۔ عدالت کے اجلاسوں کے دوران میں وہ بعض اوقات کچھ کھو سا جاتا اور اس کے خیالات بھٹک کر اس قسم کے موضوع تک پہنچ جاتے تھے کہ پردوں کے لیے سلاخیں سادہ ہونا چاہیے یا منقش۔ وہ ان چیزوں میں اس قدر دلچسپی لیتا تھا کہ فرنیچر سرکانے یا پردے لٹکانے میں اکثر خود بھی مزدوروں کا ہاتھ بٹانے لگتا۔ ایک دفعہ جب وہ ایک مزدور کو یہ بتانے کے لیے سیڑھی پر چڑھا کہ وہ کس طرح پردے لٹکوانا چاہتا ہے تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھی سے گر پڑا، لیکن چونکہ وہ بہت پھرتیلا اور مضبوط آدمی تھا لہٰذا ایک حد تک سنبھل گیا، اور کھڑکی کے کیواڑ سے پسلی میں چوٹ لگنے کے علاوہ اسے اور کوئی خاص ضرب نہیں پہنچی۔ کچھ دن اس کی پسلی میں درد رہا لیکن جلد ہی جاتا رہا۔ اس پورے عرصے میں ایوان ایلیچ بہت خوش و خرم، حشاش بشاش رہا۔ اس نے خط میں لکھا، آج کل میں خود کو اپنی عمر سے 15 سال کم محسوس کر رہا ہوں۔ اسے امید تھی کہ ستمبر تک سارا کام مکمل ہو جائے گا، مگر وہ اکتوبر کے وسط تک کھنچا، لیکن خیر آرائش ہوئی لاجواب اور نفیس، اور صرف اسی کا یہ خیال نہیں تھا۔ جس کسی نے مکان دیکھا یہی کہا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ آرائش عین مین اسی قسم کی تھی جیسی وہ سب لوگ کرتے ہیں جو دولت مند نہیں ہوتے لیکن رئیسوں کا سا انداز بنانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے سب ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں۔ وہی پردے، آبنوس، پھول، قالین اور کانسے کے مجسمے، وہی سیاہی مائل اور خوب پالش شدہ چیزیں، غرض ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی ایک خاص طبقے کے لوگ اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں تاکہ اس طبقے کے اور باقی لوگوں جیسے معلوم ہو۔ اور ایوان ایلیچ کا فلیٹ دوسرے لوگوں کے مکانوں سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ خود اسے بہت غیر معمولی سمجھتا تھا۔ جب وہ اپنی بیوی بچوں کو لینے کے لیے اسٹیشن گیا اور انہیں وہاں سے اس فلیٹ میں لایا جس میں خوب تیز روشنی ہو رہی تھی، جب ایک سفید ٹائی لگائے ہوئے ملازم نے دروازہ کھولا جس سے وہ لوگ پھولوں سے آراستہ ہال میں داخل ہوئے، وہاں سے ملاقاتی کمرے میں گئے اور پھر ایوان ایلیچ کے مطالعے کے کمرے میں گئے، اور جب یہ سب دیکھ کر مارے خوشی اور حیرت کے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تو ایوان ایلیچ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے انہیں گھر کی ایک ایک چیز دکھائی۔ اس وقت ان کی تعریفیں اس کے کانوں میں امرت بن کر ٹپک رہی تھیں اور وہ آسودگی اور مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ اس روز شام کی چائے کے وقت جب پراسکوویا فیودورونا نے اس سے پوچھا کہ وہ گر کیسے پڑا تھا تو وہ ہنس دیا اور بڑے مزیدار انداز میں اپنے گرنے اور مزدور کے خوفزدہ ہونے کا پورا قصہ سنایا۔ میرا جمناسٹک کا ماہر ہونا کام ہی آیا، کوئی اور ہوتا تو اس کے سخت چوٹ آتی، مگر میرے بس یہاں پہلو میں ذرا سا گومڑ پڑ جانے ہی پر بات گئی گزری ہو گئی۔ اب بھی جب اسے چھوتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر درد میں کچھ کمی معلوم ہوتی ہے، بس ذرا سی خراش پڑ گئی تھی۔ اور وہ لوگ اپنے نئے گھر میں رہنے سہنے لگے جس کو بہترین اور مکمل بنانے کے لیے فقط ایک کمرے کی کسر تھی، جیسا کہ ہمیشہ نئے گھر میں رہنے والوں کو محسوس ہوتا ہے، اور ان کی تنخواہ بھی بس کوئی 500 روبل اور زیادہ ہوتی تو کیا کہنا تھا، سارے دلدر دور ہو جاتے۔ یہ احساس عام طور پر سبھی لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کی مزے میں گزر رہی تھی۔ خاص طور پر شروع میں تو ہر چیز بہت اچھی اور قابل اطمینان معلوم ہوتی تھی۔ جس وقت تک فلیٹ کی ہر چیز مکمل نہیں ہوئی تھی اور مختلف چیزیں خریدنا، ان کا آرڈر دینا، ان کی مرمت کرنا یا انہیں ادھر سے ادھر کرنا باقی تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس زمانے میں بھی کبھی کبھار چھوٹی موٹی غلط فہمیاں اور بدمزگیاں ہو جاتی تھیں، لیکن میاں بیوی دونوں اتنے خوش اور مصروف تھے کہ یہ غلط فہمیاں اور بے لطفیاں لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی رفع دفع ہو جاتی تھیں۔ جب فلیٹ کی آرائش
بالکل مکمل ہو گئی تو زندگی میں کچھ بے کیفی اور یکسانیت سی آ گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا گویا زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو، مگر اس وقت تک ان لوگوں کے نئے ملاقاتی بننے لگے تھے اور ایسی دلچسپیاں زندگی میں داخل ہونے لگی تھیں جو انہیں مصروف رکھتی تھیں۔ ایوان ایلیچ دوپہر تک عدالت میں رہتا اور کھانے کے وقت گھر آ جاتا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت خوش و خرم اور مطمئن رہتا تھا، اگرچہ گھر کی وجہ سے اسے اس وقت بھی خاصی پریشانی اور فکر رہتی تھی۔ میز پوش یا گرد پوش کا ہر دھبا اور پردوں کی ضرورت سے زیادہ ڈھیلی ہر ڈوری اس کے لیے باعث کوفت ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہو، اس نے گھر کی آرائش اور سجاوٹ پر اتنی محنت کی تھی کہ اب خفیف سے خفیف بے ترتیبی سے بھی اس کے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر ایوان ایلیچ کی زندگی بالکل ویسی ہو گئی جیسی اس کے عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے تھی، یعنی آرام دہ اور خوشگوار، معقول اور مہذب۔ وہ 9 بجے اٹھتا، کافی پیتا، اخبار پڑھتا اور اس کے بعد سرکاری وردی پہن کر عدالت کا رخ کرتا۔ وہاں اس کے روزمرہ کے کام کا جواں اس کے لیے تیار ہوتا اور وہ آسانی سے اسے اپنی گردن میں ڈال لیتا۔ درخواست دہندگان، دفتری تحقیقات، دفتر اور اجلاس، مقدموں کی سماعت یا فیصلوں کے لیے بس یہی رہتا تھا۔ ان سب موقعوں پر تازگی اور زندگی سے بھرپور جذبے سے علیحدہ رہنے کی صلاحیت ضروری تھی، جو سرکاری معاملات میں ہمیشہ حارج ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے محض رسمی اور کاروباری تعلقات رکھنا چاہیے، اور یہ ضروری تھا کہ رسمی تعلقات کے ساتھ ان کے اسباب بھی رسمی اور کاروباری ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دفتر میں کچھ استفسار کرنے آتا ہے۔ ایوان ایلیچ کے ایسے آدمی سے دفتر کے باہر کسی طرح کے تعلقات نہیں ہو سکتے، لیکن اگر عدالت کا رکن ہونے کی حیثیت سے اس شخص کا ایوان ایلیچ سے سرکاری تعلق ہے، ایسا تعلق جو ایک سرکاری کاغذ پر احاطہ تحریر میں آ سکتا ہے، تو اس تعلق کی حدود کے اندر ایوان ایلیچ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا، ہر وہ چیز کرے گا جو اس کے اختیار میں ہے، اور یہی نہیں بلکہ بظاہر اس کے ساتھ دوستانہ اور انسانیت کا انداز اختیار کرے گا، یعنی خوش اخلاقی برتے گا۔ لیکن جس لمحے رسمی اور کاروباری تعلقات ختم ہوں گے، فوراً باقی سارے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایوان ایلیچ کو رسمی اور کاروباری تعلقات کو اپنی زندگی سے بالکل الگ تھلگ رکھنے کا گر بہت اچھی طرح آتا تھا، اور اپنے تجربے اور صلاحیت کی بدولت اس نے اس جوہر پر ایسی جلا کی تھی اور اس قدر صاحب فن ہو گیا تھا کہ وہ کبھی کبھی محض تفریحاً انسانی اور رسمی اور دفتری تعلقات کو آپس میں ملانے کی ہمت تک کر لیتا تھا۔ وہ گاہے گاہے ان دونوں کو ملانے کی ہمت کر لیتا تھا، کیونکہ اس میں اتنی قوت ارادی موجود تھی کہ ضرورت پڑنے پر پھر فوراً رسمی اور کاروباری تعلقات میں انسانی تعلقات کا شائبہ تک نہ رہنے دے۔ ایوان ایلیچ نہ صرف آسانی، سلیقے اور معقولیت سے اور خوشگوار انداز میں یہ چیز کیا کرتا تھا، بلکہ اس میں ایک صاحب فن کی سی مہارت کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا۔ کام کے درمیانی وقفوں میں وہ سگریٹ اور چائے پیتا، سیاست، تاشوں اور مشترک دلچسپی کے مسئلوں پر تھوڑی بہت بات چیت کرتا، اور ان سب سے بڑھ کر تقرر اور نامزدگی وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو کرتا تھا۔ پھر آخرکار وہ تھکا ماندہ گھر لوٹتا، لیکن اسے ایک ماہر فن کی سی آسودگی اور طمانینت نصیب ہوتی تھی جس نے آرکیسٹرا کے پہلے وائلن پر فن کی بہترین جوہر دکھائے ہوں۔ گھر پر اس کی بیوی اور بیٹی یا تو خود کہیں باہر جانے والی ہوتی یا ان کے پاس مہمان آنے والے ہوتے۔ اس کا بیٹا ماسٹروں کے ساتھ بڑی محنت سے اسکول کے سارے مضامین کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہوتا۔ غرض سب کچھ بہت خوب تھا۔ اگر مہمان نہ ہوتے تو کھانے کے بعد ایوان ایلیچ کوئی ایسی کتاب اٹھا لیتا جس کا ان دنوں زور شور ہوتا۔ اس کے بعد وہ کام پر بیٹھ جاتا، دستاویزوں کا مطالعہ کرتا، قانون کی کتابیں دیکھتا، شہادتوں کا معائنہ کرتا اور انہیں قانون کے تحت لاتا۔ اسے یہ کام نہ بے کیف معلوم ہوتا تھا نہ دلچسپ۔ اگر اس کی وجہ سے تاش کے کھیل سے دستبردار ہونا پڑتا تو وہ کام اس کے لیے بہر کیف ہو جاتا، لیکن اگر اس وقت کوئی کھیل نہیں ہوتا تو وہ تنہا یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے تو یہ بہرحال بہتر ہی تھا۔ ایوان ایلیچ کو سب سے زیادہ خوشی چھوٹی چھوٹی دعوتیں کر کے ہوتی تھی، جن میں وہ اچھی سماجی حیثیت رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو مدعو کرتا تھا، اور وہ لوگ اس کے ساتھ اپنی شامیں بالکل اسی طرح گزارتے تھے جیسے اپنے گھر پر گزارنے کے عادی تھے، بالکل اس طرح جیسے اس کے اور ان کے ملاقاتی کمرے بالکل ایک سے تھے۔ ایک دفعہ اس کے یہاں ایک محفل رقص منعقد ہوئی۔ ایوان ایلیچ بہت خوش و خرم، حشاش بشاش تھا۔ دعوت بہت زوردار رہی، بس کیک پیسٹریوں وغیرہ کے سلسلے میں اس کی اور اس کی بیوی کی بڑی زبردست لڑائی ہو گئی۔ پراسکوویا فیودورونا نے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق اپنی جگہ فیصلہ کر لیا تھا،
لیکن ایوان ایلیچ کا اصرار تھا کہ یہ چیزیں سب سے مہنگی دکان سے آنی چاہیے۔ اس نے بہت سی پیسٹریوں وغیرہ کا آرڈر دے دیا، جن میں سے کافی بچ گئیں اور بل ہو گیا 45 روبل کا۔ یہ لڑائی کسی حد تک ناخوشگوار اور سنگین تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ پراسکوویا فیودورونا نے اپنے شوہر کو احمق اور بدھو کے خطاب دیے اور ایوان ایلیچ نے سر پکڑ لیا اور غصے میں طلاق کی بات آئی۔ لیکن دعوت بہرحال پرلطف رہی۔ سارے بہترین لوگ اس میں آئے اور ایوان ایلیچ شہزادی تروفونووا کے ساتھ ناچا، جو اس تروفونووا کی بہن تھی جس نے میرا دکھ درد بٹالے نامی خیراتی ادارہ قائم کیا تھا۔ ایوان ایلیچ کو سرکاری کاموں سے جو خوشی ملتی تھی وہ خود پسندی کی خوشی تھی۔ سوشل زندگی سے اس لیے خوشی حاصل ہوتی تھی کہ اس میں اس کے جذبہ خود نمائی کی تسکین ہو جاتی تھی، لیکن سب سے زیادہ سچی اور بڑی خوشی اسے تاش کھیلنے سے ہوتی تھی۔ وہ خود بھی اعتراف کرتا تھا کہ خواہ اسے کتنی ہی بڑی مایوسی اور نامرادی کا منہ کیوں نہ دیکھنا پڑے، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک مسرت ایسی تھی جو اس تاریکی میں ایک چھوٹی سی تابناک شمع کے مانند فروزاں رہتی تھی، اور وہ تھی اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسے پارٹنروں کے ساتھ جو چیخنے چلانے کے عادی نہیں ہیں۔ ویسٹ کا 4 آدمیوں والا تاش کا کھیل کھیلنا، 5 آدمیوں والے کھیل میں ڈمی بن کر بیٹھنا اور صرف دوسروں کو کھیلتے دیکھنا بہت تکلیف دہ چیز ہے، حالانکہ ظاہر یہی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانا اور شراب کا ایک جام نوش کرنا۔ تاش کھیلنے کے بعد ایوان ایلیچ ہمیشہ خاص طور پر خوش اور مطمئن ہو کر سوتا تھا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ اس نے تھوڑی سی رقم بھی جیتی ہو۔ بڑی بڑی رقمیں جیتنے سے وہ کچھ گھبرا سا جاتا تھا۔ ان کی زندگی اس طور پر گزرتی رہی۔ ان کے ملاقاتیوں کے حلقے میں بہترین لوگ شامل تھے، ان کے گھر بڑے اور اہم لوگ بھی آتے تھے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی، میاں بیوی بیٹی، سب اس سلسلے میں قطعی ہم رائے تھے کہ ان کے حلقہ ملاقات میں کس قسم کے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہی ان طرح طرح کے ناخواندہ دوستوں اور رشتہ داروں سے پیچھا چھڑانے میں ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ کمال حاصل تھا، جنہیں وہ لوگ اپنے خاندان کے لیے کلنک کا ٹیکا سمجھتے تھے، اور جو وقت بے وقت جاپانی پلیٹوں سے آراستہ ملاقاتی کمرے میں آ ٹپکتے اور اظہار خلوص کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے اندر ان ناخواندہ اور ناپسندیدہ لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا، اور گولووین خاندان کے دوستوں میں صرف بہترین سوسائٹی کے لوگ باقی رہ گئے۔ اچھے اچھے ہونہار نوجوان لیزا سے اظہار خصوصیت کرتے تھے، اور خاص طور پر دمتری ایوانووچ کا بیٹا پیتریشیف، نوجوان مجسٹریٹ اور اپنے باپ کی جائیداد کا واحد وارث، اس طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا کہ ایوان ایلیچ نے پراسکوویا فیودورونا سے اس بارے میں بات چیت کی اور تجویز پیش کی کہ ان دونوں کے لیے برف گاڑیوں کی سیر یا کسی ڈرامے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی زندگی اسی ڈھنگ سے گزرتی رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہ سب لوگ تندرست تھے، صرف کبھی کبھی ایوان ایلیچ کو اپنے منہ کا مزاح کچھ کڑوا کسیلا معلوم ہوتا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ اس کے بائیں پہلو میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بیماری تھوڑا ہی کہا جا سکتا تھا، مگر وہ خفیف سی تکلیف بڑھ گئی۔ گو ابھی اسے درد کا نام تو نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال ایوان ایلیچ کو اپنے بائیں پہلو پر کچھ بوجھ سا محسوس ہونے لگا، اور اس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر مزمحل رہنے لگا۔ یہ اضمحلال اور افسردگی بڑھتی ہی چلی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گولووین خاندان کی بنائی ہوئی آرام دہ، باعزت اور مہذب زندگی کا مزہ کرکرا ہونے لگا۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے دن بدن بڑھتے گئے۔ کچھ ہی دن کے اندر اندر زندگی میں کوئی آرام دہ اور خوشگوار چیز باقی نہیں رہی۔ مہذب فضا تک بھی قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ لڑائیاں زیادہ سے زیادہ ہونے لگیں۔ ایسے موقع انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے جب میاں بیوی ایک ساتھ ہوں اور ان میں کوئی مہابھارت نہ چھڑ گئی ہو۔ اب واقعی پراسکوویا فیودورونا کا جھینکنا بیجا نہیں تھا کہ اس کے شوہر کا مزاج خراب ہے۔ اپنی مخصوص مبالغہ آرائی سے کام لے کر وہ کہتی تھی کہ ایوان ایلیچ سدا کا بد مزاج ہے، اور اس کی سی ٹھنڈے مزاج کی فرشتہ صفت عورت کا جگر ہے کہ 20 سال سے اسے بھرتی بھگتتی آ رہی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اب تو ہمیشہ وہی چھیڑ چھیڑ کر لڑائی نکالتا تھا۔ وہ عام طور پر کھانے پر بیٹھنے سے پہلے یا شوربہ پیش ہوتے وقت کسی نہ کسی چیز میں عیب نکال دیتا۔ کبھی برتن خراب ہوتے تو کبھی کھانا بدمزہ، کبھی اس کا بیٹا میز پر کونیاں ٹکا دیتا تو کبھی بیٹی کے بال اچھی طرح سنورے نہیں ہوتے تھے۔
اور وہ ہر بات میں پراسکوویا فیودورونا کو قصوروار ٹھہراتا۔ شروع میں تو پراسکوویا فیودورونا بھی ترکی بترکی جواب دیتی اور اسے بڑی بری باتیں کہتی، مگر 2 دفعہ کھانا شروع ہوتے ہی ایوان ایلیچ پر غصے کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ اس کی بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بدمزاجی کا اصلی سبب یہ ہے کہ کھانا کھا کر اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ سو اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ البتہ اس نے یہ کوشش ضرور کی کہ کسی طرح جلدی کھانا ختم ہو جائے۔ اتنے ضبط اور تحمل سے کام لینے پر وہ بہت نازاں تھی۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ اس کا شوہر بے انتہا بدمزاج ہے اور اس نے بیوی کی زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ وہ اپنے اوپر ترس کھانے لگی اور جتنا اسے اپنے اوپر رحم آتا تھا اتنا شوہر سے نفرت ہوتی جاتی تھی۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ اس کے شوہر کو موت آ جائے، لیکن وہ واقعی یہ بھی نہیں چاہ سکتی تھی کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس صورت میں پیسہ کہاں سے آئے گا، اور اس چیز نے اس کو شوہر کے اور بھی زیادہ خلاف کر دیا۔ یہ خیال کر کے اس کا احساس مظلومیت اور بھی بڑھ گیا کہ اس کے شوہر کی موت بھی اسے اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس خیال سے اس کو غصہ آتا تھا، کوفت ہوتی تھی۔ وہ اپنی اس کوفت اور غصے کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس قدر زبردست جھگڑا ہوا، اس میں ایوان ایلیچ نے بیوی کو اتنے بیجا الزام دیے اور ایسی سخت سست سنائی کہ صلح کے وقت خود اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ چڑچڑا اور تنک مزاج ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر اپنی صفائی پیش کی کہ اس کی یہ زود رنجی بیماری کی وجہ سے ہے۔ تب اس کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے علاج معالجے کی فکر کرنا چاہیے، اور اصرار کیا کہ وہ ایک بہت نامی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ وہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا۔ سب کچھ عین مین اس کی توقع کے مطابق ہوا، بالکل اسی طرح ہوا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ انتظار۔ ڈاکٹر کے چہرے سے اہمیت کی شان ٹپکتی ہوئی، جو اس کے لیے بہت جانی بوجھی چیز تھی، کیونکہ وہ عدالت میں داخل ہوتے وقت اپنے چہرے پر بالکل یہی شان پیدا کر لیتا تھا۔ ٹھوکنا بجانا، آلہ لگا کر سننا، ایسے سوالات جن کے جواب ڈاکٹر کے لیے بیکار تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اسے معلوم تھے۔ وہ معنی خیز انداز، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خود کو پوری طرح ڈاکٹر کے سپرد کر دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر مریض کی طرف وہی ایک رویہ، خواہ مریض کوئی بھی ہو۔ غرض ہر چیز بالکل ویسی ہی تھی جیسی عدالت میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ اسی قدر اہمیت کی شان سے پیش آ رہا تھا جس طرح وہ خود ملزموں کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں علامتیں بتاتی ہیں کہ تمہیں فلاں شکایت ہے۔ اگر فلاں چیزوں کے معائنوں سے اس تشخیص کی تصدیق نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شاید تمہیں فلاں بیماری ہے، اور اگر تمہیں فلاں بیماری ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ ایوان ایلیچ کو بس ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ اس کی حالت خطرناک تو نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس سوال کو مہمل اور بے تکا سمجھ کر قطعی نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر کے نقطۂ نظر سے اس قسم کا سوال اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس پر دھیان دیا جائے۔ مختلف امکانات پر غور کرنے کی ضرورت تھی۔ تیرتے ہوئے گردے کی خرابی، پرانا نزلہ یا بڑی آنت کی بیماری۔ ایوان ایلیچ کی زندگی کا کوئی سوال تھوڑا ہی تھا۔ اصل میں تو گردے اور بڑی آنت کے درمیان رسہ کشی تھی۔ ایوان ایلیچ کے سامنے ڈاکٹر نے بڑی خوش اسلوبی اور ذہانت سے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا وہ بڑی آنت کے حق میں تھا، لیکن ساتھ ہی اس حد تک اس نے اپنی رائے محفوظ بھی کر لی کہ قارورے کے معائنے کے بعد ممکن ہے کچھ ایسی نئی چیزیں سامنے آئیں کہ نئے سرے سے اس کے کیس پر غور کرنا ضروری ہو جائے۔ یہ عین وہی چیز تھی جو خود ایوان ایلیچ ہزاروں مرتبہ ملزم کٹہرے میں کھڑے ہوئے قیدیوں کے سامنے اسی قدر خوش اسلوبی اور ذہانت سے کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اسی طرح فخریہ نگاہوں سے بلکہ ایک حد تک خوش مزاجی سے اپنی عینک کے اوپر سے اس قیدی کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا لب لباب بیان کیا۔ اس لب لباب سے ایوان ایلیچ نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن اس سے ڈاکٹر کو کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی کسی اور کو ہے۔ اس نتیجے سے ایوان ایلیچ کو بڑا زبردست دھکا پہنچا۔ اس کے سینے میں خود اپنی ذات کے لیے رحم اور ہمدردی کے سوتے ابل پڑے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر کے لیے غصے اور ناگواری کے شدید جذبات پیدا ہو گئے، جو اتنے اہم سوال کی طرف سے اس قدر بے نیاز تھا۔ لیکن اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ اٹھا، فیس نکال کر لکھنے کی میز پر رکھی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگا، آپ تو اس بات کے عادی ہو گئے ہوں گے کہ مریض آپ سے طرح طرح کے احمقانہ سوال کریں، سو مجھے بھی بتا دیجئے کہ میری بیماری خطرناک تو نہیں۔ ڈاکٹر نے عینک کے پیچھے سے اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی، گویا یہ کہہ رہا ہو، قیدی اگر تم ان سوالات کے دائرے سے نکلو گے جن کی تمہیں اجازت ہے تو مجھے مجبوراً تمہیں عدالت سے نکلوانا پڑے گا۔
میں جو باتیں مناسب اور ضروری سمجھتا تھا وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ باقی چیزیں معائنے کے بعد معلوم ہو سکیں گی، اور ڈاکٹر نے سلام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ایوان ایلیچ دھیرے دھیرے باہر نکلا اور دل گرفتہ ہو کر اپنی برف گاڑی میں سوار ہو کے گھر روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ ڈاکٹر کی باتوں پر غور و فکر کرتا رہا اور اس نے یہ کوشش کی کہ ان تمام مبہم، دھندلی اور دماغ کو الجھا دینے والی سائنسی اصطلاحوں کو سیدھی سادی زبان میں تبدیل کر کے ان میں اپنے سوال کا جواب پالے کہ اس کی حالت بری، بہت بری یا ابھی زیادہ بری نہیں ہے۔ اسے یہ خیال ہو گیا کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا تھا اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسے مکان، کوچبان، راہگیر، دکانیں، غرض ہر چیز سنسان اور افسردہ کن معلوم ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے مبہم اور غیر واضح فکروں کی روشنی میں گہرا درد، جس کی کربناک ٹیسیں اب 24 گھنٹے اس کے درد کے ساتھ رہتی تھیں، اسے زیادہ خطرناک معلوم ہونے لگیں، اور ایوان ایلیچ اب ایک نئی تشویش اور پریشانی کے احساس کے ساتھ اس پر دھیان دینے لگا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ غور سے سن رہی تھی کہ بیچ میں اس کی لڑکی آ ٹپکی۔ وہ ہیٹ وغیرہ لگائے اپنی ماں کے ساتھ کہیں جانے کو تیار تھی۔ وہ بادل ناخواستہ بیٹھی اور کچھ دیر اپنے باپ کی بے کیف باتیں سنتی رہی، مگر اس سے زیادہ نہیں بیٹھا گیا، اور ایوان ایلیچ کی بیوی نے بھی اپنے میاں کی پوری بات نہیں سنی۔ خیر، مجھے بہت خوشی ہے، وہ بولی۔ اب تم مہربانی کر کے باقاعدگی سے دوا وغیرہ پیتے رہو۔ لاؤ نسخہ مجھے دے دو، میں گیراسیم کو دوا فروش کی دکان پر بھیج دوں گی۔ اور وہ لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب تک وہ کمرے میں رہی، ایوان ایلیچ سانس روکے رہا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ ممکن ہے صورتحال اتنی مایوس کن نہ ہو، اس نے کہا۔ اس نے باقاعدہ دوائیں پینا اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ قارورے کے معائنے کے بعد دوائیں اور ہدایات بدل گئیں۔ یا تو معائنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، یا اس معائنے کے بعد جو دوا علاج ہونا چاہیے تھا اس میں، مگر بھلا اتنی ذرا سی بات کے لیے اتنے نامی گرامی ڈاکٹر کو کیسے تکلیف دی جا سکتی تھی؟ سو نتیجہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نہیں نکلا۔ معلوم نہیں ڈاکٹر کوئی چیز بھول گیا تھا، یا اس نے مریض سے جھوٹ بولا تھا، یا اس سے کوئی بات چھپا لی تھی، لیکن اس کے باوجود ایوان ایلیچ بڑی پابندی سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتا رہا، اور شروع میں اس چیز سے بھی اسے ذرا سکون ملا۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد سے ایوان ایلیچ کا خاص شغل یہ ہو گیا کہ دواؤں اور حفظان صحت وغیرہ کے سلسلے میں اس کی ہدایات پر سختی سے کاربند رہے، اور اپنے درد کی کمی، زیادتی اور جسم کے مختلف اعضاء کے افعال کا حساب کتاب رکھے۔ انسانی بیماریاں اور صحت ایوان ایلیچ کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن گئی۔ جب کبھی اس کی موجودگی میں کسی کی بیماری یا موت یا بیماری سے صحت یاب ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ بڑے غور سے سنتا، اپنی پریشانی اور اضطراب چھپانے کی کوشش کرتا، طرح طرح کے سوال کرتا اور دل ہی دل میں اپنی حالت سے مقابلہ کرتا جاتا، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اس کی بیماری سے ملتی جلتی کسی بیماری کا ذکر ہوتا تھا۔ درد میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، لیکن ایوان ایلیچ اپنے آپ کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتا رہا کہ اس کی حالت بہتر ہے، اور جب تک باقی حالات ٹھیک ٹھاک رہتے وہ خود کو اس فریب میں مبتلا رکھنے میں کامیاب رہتا۔ لیکن جوں ہی اس کی اپنی بیوی سے جھڑپ ہوتی، دفتر میں کوئی بدمزگی ہو جاتی، یا وہ تاش میں ہار جاتا، اسے اپنی بیماری کا شدت سے احساس ہونے لگتا۔ پہلے وہ بہادری سے مصیبتوں کا مقابلہ کرتا تھا، کیونکہ اسے اپنی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ان پر غالب آئے گا۔ وہ مشکلات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آخرکار کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ اپنی زندگی کا گرینڈ سلام بنانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ لیکن اب ذرا سی مشکل یا ناکامی پر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی اور اس پر مایوسی کی گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی۔ وہ اپنے آپ سے کہتا، ابھی تو میں ذرا سنبھلنے پایا تھا اور دوا کا تھوڑا بہت اثر ہونے لگا تھا کہ یہ کم بخت مشکل پیش آ گئی، یا یہ مصیبت نازل ہو گئی، اور اسے اس مصیبت پر سخت طیش آتا، یا ان لوگوں پر غصہ آتا جو اس پر مصیبتیں نازل کر کے اس کو گھلائے دے رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غصہ اور کوفت اس کے لیے جان لیوا ہیں، لیکن غصہ نہ کرنا بھی اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اسے تو خود ہی احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں پر اور حالات پر جو اس قدر جھنجھلاتا اور غصہ خفگی کرتا ہے، اس سے خود اپنی بیماری بڑھاتا اور اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارتا ہے۔ لہٰذا اسے ان چھوٹی موٹی پریشانیوں اور ناخوشگوار واقعات کی طرف دھیان ہی نہ دینا چاہیے۔ لیکن وہ اوندھی قسم کا استدلال کرنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کو سکون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا
کہ کوئی چیز اس کے سکون کو درہم برہم نہ کرنے پائے، اور جب اس سکون میں ذرا سا بھی خلل پڑتا تو وہ غصے کے مارے آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس کا طبی کتابیں پڑھنا اور مستقل ڈاکٹروں سے مشورے کرنا اس کے حق میں اور بھی برا ہوا۔ اس کی حالت اتنے دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ خراب ہو رہی تھی کہ وہ ایک دن کا دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا تھا، کیونکہ فرق بہت نامعلوم سا تھا۔ لیکن جب وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتا تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ نہ صرف اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے بلکہ بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ پھر بھی اس نے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اسی مہینے وہ ایک اور مشہور و معروف ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نامی ڈاکٹر نے بھی تقریباً وہی سب باتیں کہیں جو پہلے کہی جا چکی تھیں، بس فرق یہ تھا کہ اس نے مسئلہ ذرا مختلف طریقے سے پیش کیا۔ اس مشہور و معروف ڈاکٹر کی ہدایات نے ایوان ایلیچ کے اندیشے اور شکوک اور بھی بڑھا دیے۔ اس کے ایک دوست کے دوست نے، وہ بھی بڑا اچھا ڈاکٹر تھا، بالکل اور ہی تشخیص کی، اور اگرچہ اس نے ایوان ایلیچ کو امید دلائی کہ وہ اچھا ہو جائے گا، لیکن اس کے سوالوں اور مفروضوں نے مریض کو اور بھی گڑبڑا اور بوکھلا دیا، اور اس کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ وسوسے پیدا ہونے لگے۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کچھ اور ہی تشخیص کر ڈالی اور بالکل ہی مختلف نسخے لکھے۔ ایک ہفتے برابر ایوان ایلیچ اس کی دوائیں پیتا رہا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی، لیکن جب ایک ہفتہ گزر گیا اور اس کی تکلیف میں ذرا بھی افاقہ نہ ہوا تو اور علاجوں کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک علاج پر بھی اسے اعتقاد نہیں رہا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ مایوس اور دل شکستہ ہو گیا۔ اس کی ایک جاننے والی خاتون نے ذکر کیا کہ مقدس شبیہوں کے وسیلے سے مریض شفایاب ہو جاتے ہیں، تو ایوان ایلیچ کو احساس ہوا کہ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا ہے اور دل ہی دل میں اس قسم کے معجزوں کو ممکن سمجھ رہا ہے۔ اس واقعے سے وہ ڈر سا گیا۔ کیا واقعی میرے دماغ میں اس قدر بھس بھرا ہوا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ سب بکواس ہے، مجھے اتنا گھبرایا ہوا اور حواس باختہ نہ رہنا چاہیے۔ مجھے چاہیے کہ کسی ایک ڈاکٹر کا انتخاب کروں اور جو علاج وہ بتائے بس وہی کیے جاؤں۔ ہاں، میں یہی کروں گا، بس بہت ہوا۔ میں اب اپنے بارے میں سوچنا بند کروں گا اور گرمیوں تک ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل کروں گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بس اب یہ پس و پیش ختم ہونا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کرنا آسان تھا اور اس پر عمل کرنا ناممکن۔ اس کے پہلو کا درد اسے بالکل پست کیے دے رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اسے کسی کل چین اور کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا۔ اس کے منہ کا مزہ اور بھی عجیب ہو گیا تھا۔ اسے اپنے منہ سے بو آنے لگی تھی۔ اس کو بھوک کم سے کم لگنے لگی تھی۔ اس کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہت ہی خوفناک چیز داخل ہو رہی تھی، کوئی بالکل نئی اور اس قدر اہم اور معنی خیز چیز جس سے زیادہ اہمیت اور معنویت رکھنے والی کوئی چیز کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی، اور صرف وہی اس سے واقف تھا۔ اس کے گرد و پیش کے لوگ یا تو اسے سمجھتے نہیں تھے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور اس خیال میں تھے کہ دنیا میں سب کچھ بالکل پہلے کی طرح ہے۔ ایوان ایلیچ کو سب سے زیادہ روحانی تکلیف اسی چیز سے ہوتی تھی۔ اس کے گھر والے، خصوصاً اس کی بیوی اور بیٹی، جن کی سوشل زندگی کی سرگرمیاں اپنے پورے عروج پر تھیں، نہ کچھ دیکھتی تھیں نہ سمجھتی تھیں، اور اس بات پر جھنجھلائی ہوئی تھیں کہ وہ اس قدر پژمردہ اور دل گرفتہ کیوں ہے اور ان سے مختلف مطالبات کیوں کرتا ہے، گویا یہ اس کا قصور ہو۔ چاہے وہ یہ بات چھپانے کی لاکھ کوشش کرتی ہوں، لیکن ایوان ایلیچ کو صاف نظر آتا تھا کہ وہ اسے وبال جان سمجھتی ہیں۔ اس کی بیوی نے اس کی بیماری کے سلسلے میں خاص رویہ اختیار کر لیا تھا، اور اب ایوان ایلیچ خواہ کچھ بھی کہتا یا کرتا تھا، وہ اپنے اس رویے سے جو بھر ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کا رویہ کچھ اس قسم کا تھا۔ اصل بات یہ ہے، وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتی تھی، ایوان ایلیچ بھی اور سب نیک دل لوگوں کی طرح ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل نہیں کر سکتے۔ آج وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوا غذا کا خیال رکھیں گے اور وقت پر سوئیں گے، اور کل اگر میں ان پر نظر نہ رکھوں تو دوا پینا بھول جائیں گے، مچھلی کھا لیں گے جس کی انہیں ممانعت ہے، اور 1 بجے رات تک بیٹھے تاش کھیلتے رہیں گے۔ میں نے بھلا ایسی حرکت کب کی؟ ایوان ایلیچ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ بس ایک دفعہ پیوتر ایوانووچ کے گھر بے شک ایسا ہوا تھا، اور کل رات شیبیک کے ساتھ، اس کو تو گننا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے درد کی شدت کے سبب نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم یہی حرکتیں کرتے رہے تو کبھی اچھے نہیں ہوگے اور یوں ہی ہمیں جلاتے کڑھاتے رہو گے۔ پراسکوویا فیودورونا اپنے دوستوں اور خود ایوان ایلیچ سے جو کچھ کہتی تھی، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اپنے میاں کی بیماری کے سلسلے میں اس کا یہ رویہ ہے کہ ایوان ایلیچ خود اپنی بیماری کا ذمہ دار ہے، اور یہ سب کچھ محض اسے، بیچاری بیوی کو تکلیف پہنچانے کا ایک نیا طریقہ ہے۔
ایوان ایلیچ کو احساس تھا کہ اس نے ارادتاً یہ رویہ اختیار نہیں کیا ہے، لیکن اس سے اسے کیا تسلی ہو سکتی تھی؟ دفتر میں بھی ایوان ایلیچ نے دیکھا، یا کم از کم اس کو یہ خیال ہوا کہ اس کی طرف لوگوں کا بڑا عجیب و غریب رویہ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی اسے ان نظروں سے دیکھ رہے ہیں جن سے کسی ایسے شخص کو دیکھا جاتا ہے جو جلد ہی اپنی جگہ خالی کرنے والا ہو۔ دوستانہ طریقے سے اس کی فرضی بیماری کا مذاق اڑانے لگتے، جیسے یہ خوفناک اور محیب چیز جو پہلے کبھی دیکھنے سننے میں بھی نہیں آئی تھی، جو دن رات اس کو گھلائے دے رہی تھی، اس کا خون چوس رہی تھی اور اسے زبردستی نہ جانے کہاں گھسیٹے لیے جا رہی تھی، مذاق کے لیے بڑا موزوں اور مناسب موضوع۔ ایشوارج سے وہ خاص طور پر چڑھنے لگا تھا کیونکہ اس کی زندگی اور زندہ دلی، بات بات پر مذاق اور ہمیشہ ہنسوڑ بننے کے انداز، ان سب چیزوں میں اسے خود 10 سال پہلے کے ایوان ایلیچ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تاش کھیلنے آتے، ایک دفعہ وہ لوگ میز پر بیٹھے، پتے پھینٹے اور بانٹتے گئے۔ ایوان ایلیچ نے اپنے پتے لگائے اور اینٹ کے سب پتے ایک جگہ کر لیے، 7 اینٹ کے پتے۔ اس کے پارٹنر نے کہا نو ٹرمپ، اور اینٹ کے 2 پتے پھینکے۔ ایوان ایلیچ کو اور کیا چاہیے؟ اسے تو بے حد خوش ہونا چاہیے، گرینڈ سلام کہیں نہیں گیا تھا، لیکن ایک دم ایوان ایلیچ کو سخت درد اور منہ کے کڑوے کسیلے مزے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان حالات میں گرینڈ سلام سے خوش ہونا سراسر پاگل پن ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پارٹنر میخائیل میخالووچ کس طرح اپنا موٹا سا ہاتھ میز پر مارتا ہے، ایک شان استغنا کے ساتھ خود پتے سمیٹنے سے انکار کر دیتا ہے اور انہیں ایوان ایلیچ کی طرف سرکاتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے پتے سمیٹ کر خوشی بھی حاصل ہو اور زیادہ دور ہاتھ بڑھا کر اپنے کو تھکانا بھی نہ پڑے۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا؟ ایوان ایلیچ سوچتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ ٹرمپ کیا ہے، اپنے پارٹنر کے پتے پر ٹرمپ لگا دیتا ہے اور اس طرح گرینڈ سلام بننے میں 3 ہاتھ کی کسر رہ جاتی ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ میخائیل میخالووچ کس قدر پریشان ہے، لیکن اس کی بلا سے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سوچنا کس قدر تکلیف دہ ہے کہ اسے کیوں پرواہ نہیں ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم تھک گئے ہو تو کھیل ختم کر دیں، ذرا سا آرام کر لو۔ آرام نہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں تھکا ہے اور بازی پوری ہی کر کے دم لے گا۔ سب لوگ خاموش اور افسردہ سے ہو گئے ہیں۔ ایوان ایلیچ سمجھ رہا ہے کہ وہی اس افسردگی اور اداسی کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ اسے دور نہیں کر سکتا۔ کھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد مہمان اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب ایوان ایلیچ ہے اور یہ روح فرسا احساس کہ اس کی زندگی تو مسموم ہو ہی چکی ہے، پر اب وہ اوروں کی زندگیوں کو بھی مسموم کر رہا ہے اور اس زہر کا اثر کم ہونے کے بجائے اس کے وجود کی گہرائیوں تک پھیلتا جا رہا ہے۔ سوتے وقت اس حقیقت کا علم، جسمانی تکلیف اور ایک احساس دہشت، یہ چیزیں اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتیں اور اکثر درد کی شدت کے باعث وہ تقریباً پوری رات آنکھوں میں کاٹ دیتا۔ صبح کو اسے پھر اٹھنا، کپڑے بدلنا، عدالت جانا، بولنا، بات کرنا اور لکھنا پڑتا ہے، اور وہ عدالت نہ جائے تو اسے 24 گھنٹے گھر بیٹھنا پڑے، جن میں سے ہر گھڑی اس کے لیے روحانی کرب اور اذیت کا پیغام لائے گی، اور اس طرح تباہی کے ساحل پر کھڑے ہو کر اسے بالکل تنہائی میں کسی ایک بھی ایسے انسان کے بغیر زندگی گزارنا تھا جو اس کو سمجھ سکے، جو اس کا ہمدرد اور غمخوار ہو۔